خواتین و حضرات، آپ کو ٹاپ 20 مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن ان اسلام کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم 4 مسکنسیپشنز کا یا 4 گوشوں کا مطالعہ کریں گے جو عام طور سے خواتین کے باب میں مسکنسیپشن کا باعث بنتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، آپ اس سے پہلے جتنے ہمارے سیشنز ہوئے ہیں ان میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو منسوب روایتیں ہوتی ہیں، جو حدیثیں ہوتی ہیں، ان کو انٹرپریٹ کرنے میں، ان کو سمجھنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کانٹیکسٹ کو جانیں، اور وہ کانٹیکسٹ عام طور سے واضح ہوتا ہے جب ہم اس موضوع کی سب روایات کو جمع کریں۔ ایک بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات خواتین و حضرات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ حدیثوں کو سمجھیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ الفاظ آپ کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے الفاظ ہیں، جن کو جو راوی حضرات ہیں وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے ورڈز میں اس کو بیان کریں تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے کہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو سننے والے بھی بہت سارے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہماری کلاس میں اگر 15 20 25 30 لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک سبسٹینشیل تعداد ہے، لیکن بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو ان کی گفتگویں ہیں، وہ 1 یا 2 لوگوں نے بیان کی ہوتی ہیں۔ ایک یا 2 لوگوں کے بیان کرنے کے نتیجے میں آگے جب وہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ اس میں انٹرپریٹیشن کا بھی اثر آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کیا کہی، اس دوسرے آدمی نے کیا سنی، آگے کیا رپورٹ ہوئی، اس نے اپنے فہم میں کیا کچھ داخل کیا، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روایت کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ جب یہ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آخر میں حدیث کا یہ آتا ہے، تو ڈونٹ تھنک کہ یہ پروفٹ نے فرمایا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ پروفٹ نے allegedly has said this اور supposedly he has said this۔ اسی وجہ سے ہماری جو عربی کی کتابیں ہوتی ہیں ضمن میں، وہ کہتی ہیں او کما قال، یا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ الفاظ، خاص طور سے جو سختی کے الفاظ ہیں، وہ آپ جیسے ہی پڑھتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پروفٹ نے کہے ہوئے ہیں، جبکہ زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ کی بات کو سن کے لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو انٹینسٹی بعض دفعہ یا انٹینسٹی میں کمی، یہ پروفٹ کے بجائے لوگوں کی طرف سے داخل ہو گئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں بھی سمجھا جائے اور سب روایات کو جمع کر کے ایک رائے قائم کی جائے۔ تیسری بات خواتین حضرات جو میں روایتوں کے سمجھنے میں آپ سے اکثر عرض کرتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ روایتیں سچویشنل ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا جیسے قرآن کے معاملے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پہنچا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں یہ آپ نے آگے ڈیلیور کرنی ہے۔ یہ تو قرآن کے بارے میں تو ہوتا ہے، حدیث کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ پروفٹ انیشیٹو لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کے جواب میں آپ کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ پھر اپنی پسند سے آگے بیان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بیان کرنا ہو، قرآن کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں یہ چونکہ ایفرٹ ہی سارا صحابہ کا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے اچھی کوئی ایکسپلینیشن سنی ہے تو ہم آگے بیان کر دیں۔ اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ روایت کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ سارا انیشیٹو اس میں سننے والوں کا ہے، وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سچویشن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی پروفٹ کسی ایک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک صحابی کو کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہی مشورہ وہ کسی اور صحابی کو نہ دیں، کیونکہ کیپیسٹی ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر آپ کسی حدیث یا روایت سے کسی قانون کا استشہاد کریں، یعنی قانون کو آپ ڈرائیو کریں، کیونکہ قانون نہیں ڈرائیو ہو سکتا اس طرح سے روایات سے، کیونکہ یہ رپورٹڈ ہیں، ناٹ the words of the prophet himself۔ ہاں یہ ضرور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ ورڈز کو پرزرو کیا گیا ہے ایسی روایتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، اسی طرح سے کپڑے پہننے کی دعا ہے۔ عام طور سے دعاؤں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ روایت باللفظ، یعنی the way the prophet spoke them they were preserved۔ یا بعض جوامع الکلم ہیں، جوامع الکلم کا مطلب ہے proverbial statements ہیں، جس میں پروفٹ نے کوئی ایسی ایک ون لائنر بات کر دی ہے کہ جو اپنی ایک it has become a proverb۔ تو اس طرح سے آپ وہ بھی زیادہ امکان ہے کہ وہ پرزرو ہوئے، لیکن عام طور سے روایتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی اس حیثیت کو اور حدیث کی اس حیثیت کو اگر آپ الگ سے نہ سمجھیں تو بہت ساری وہ مسکنسیپشن جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور آج بھی ہم جن مسکنسیپشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ دیکھیے گا کہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب وہ روایت سے ڈرائیو ہوتی ہیں تو روایت آپ کو بعض دفعہ
جتنی بات بتا رہی ہوتی ہے اس کو آپ حتمی لے لیتے ہیں اور آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، اور نتیجہ اس سے بالکل پھر مختلف نکل آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے جو ٹاپک کا آغاز جس موضوع سے کروں گا، ظاہر ہے 4 موضوعات ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا موضوع خواتین حضرات جو ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ مرد و زن کا جو اختلاط ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نارمز آف جینڈر انٹریکشن، جب خواتین اور مرد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں، ایک ہی جگہ پہ پائے جاتے ہوں، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، تو آپ کو کیا وہ نارمز آف انٹریکشن ہیں، وہ کیا آداب ہیں، اس کو آپ آداب میں بیان کر سکتے ہیں کہ خواتین و مرد کن آداب کا، کن ایٹیکٹ کا، کن مینرزمز کا خیال کریں، کیونکہ انسان کے اندر بہرحال جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں بیان کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دل کی پاکیزگی، دل کی پیورٹی، یہ ہے جو دین کا مقصد ہے۔ آپ کے دین کا مقصد یہ ہے کہ دل آپ کا اتنا پاکیزہ ہو، اتنا صاف ستھرا ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے اندر ایک پیورٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو سیلف انٹرسٹ ہو، وہ تمام طرح کی توجہات خدا کی طرف ہیں۔ تو دین کا جو مقصد ہے وہ پیورٹی ہے۔ تو یہ جو اختلاط کے جو آداب کے جو اس وقت ہم ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں، یعنی جب خواتین اور مرد حضرات آپس میں دے آر سٹنگ ٹوگیدر، تو یہاں پہ بھی اب جو ہم ڈائریکٹیوز وی آر جسٹ اباؤٹ ٹو اسٹڈی، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین اور حضرات کے درمیان جو تزکیہ کا جو پہلو ہے، جو سیلف پیوریفیکیشن کا پہلو ہے، وہ سیکریفائس نہ ہو، دل میں کوئی میل نہ آئے، دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، ایز فار ایز پاسبل۔ ہیومنلی ظاہر اٹس ناٹ پاسبل ٹو آلویز ریمین پیور، لیکن ایز فار ایز پاسبل اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ چیز رہے۔ سو یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں خواتین حضرات، پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ احزاب کی بعض آیتوں کو اسٹڈی کر چکے ہیں، جس میں اصل میں یہ آداب نہیں بیان ہوئے جیسے کہ عام طور سے سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ وہ ایک ایسی سرکمسٹانسز تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس میں جو ہیپوکریٹس تھے، they were trying to bring the household of the prophet into disrepute، ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ جو ان کی اخلاقی ساکھ ہے، ان کا جو مورل سٹیچر ہے وہ متاثر ہو۔ دیکھیے نا، ان کو جو پرابلم درپیش تھا وہ یہ تھا کہ جو دین ہے وہ سپریڈ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے وہ ہر لحاظ سے اٹ از فائنڈنگ روٹس ان دا ہارٹس آف پیپل۔ جنگیں بھی لڑی جا رہی تھیں، آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں بھی انہوں نے پہل کی، احد میں بھی پہل کی، باقی جنگوں میں بھی اکثر ان کی طرف سے پہل ہوئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ ملیٹریلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کریں، اسلام کو اس طرح سے اپنے قابو میں لے کے آئیں، لیکن وہ پاسبل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ چال چلی کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اسکینڈلائز کیا جائے، ان کی بیویوں کو اسکینڈلائز کیا جائے، ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے مشہور کیے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدظن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں، اور مقصد وہی تھا کہ اگر ملیٹریلی ہم اسلام کو شکست نہیں دے سکے تو چلیں اس طرح سے جو ریشہ دوانیاں ہیں، اس طرح کی جو کانسپریسیز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو مزہ چکھائیں، ان لوگوں کو سبق سکھائیں۔ تو وہ ان آیات کا پس منظر وہ تھا، ان کو ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ کہا گیا مثال کے طور پہ کہ خواتین کو نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی خواتین سے وہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کو ان لوگوں سے، ان منافقین سے بچ کے رہنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس بات کو پھیلا لیا گیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی آپ کو جو آیتیں ہیں ہر خاتون کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جینٹلی یا پولائٹلی بات نہیں کرنی۔ اسی طرح سے وہاں باہر نکلنے کا آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ یہ منافقین ہیں آپ کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، تو آپ ایک خاص طرح کی چادر اوڑھ کے باہر نکلیں تاکہ یو آر ڈسٹنگوش فرام سلیو لیڈیز، اور یہ آپ کو جب ستائیں تو آپ یو آر ایبل ٹو سے کہ بھئی، یعنی آپ کے پاس ایک مارک آف ڈسٹنکشن ہو کہ آپ، اور وہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ جی ہم تو لونڈیوں کو ستا رہے تھے، یہ تو شریف زادیاں ہیں۔ یہی معاملہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بیویوں کو کہ کرنا فی بیوتکن، کہ آپ اپنے گھروں میں ٹک کے رہیں۔ یعنی ٹک کے رہنے کا بھی مطلب یہ تھا کہ یہ منافقین بار بار آپ کو اسکینڈلائز کرتے ہیں جب آپ باہر جاتی ہیں، تو اسپینڈ موسٹ آف یور ٹائم ان یور ہاؤس۔ تو یہ سارے وہ سورہ احزاب میں دیے گئے احکام تھے خواتین حضرات، کہ جو اس سچویشن کو سامنے رکھ کے، ان سرکمسٹانسز کو سامنے رکھ کے دیے گئے تھے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ان احکام کو بھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا کہ وہ خواتین کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو ان پہ امپوز کی جا رہی ہیں، جبکہ وہ نبی اور دیکھیے وہ میں نے بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو سورہ احزاب میں احکام ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب ہو کے، اور وہ ان پہ کہا جاتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
کہ اے نبی کی بیویوں آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہو، آپ پہ کچھ زائد پابندیاں اس لیے عائد کی جا رہی ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں یہ ابھی ہم ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، ورنہ ہم احکام ان کو دیتے، ہم آپ کو دے رہے ہیں احکام، تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی، جن کے پاس موقع ہے وہ سمجھ جائیں، جن کے پاس موقع نہیں ہے وہ فلی ایکسپوز ہو جائیں، لہٰذا آپ گھر میں رہیں۔ اس سے انفارچونیٹلی یہ ڈرائیو کر لیا گیا کہ خاتون کا جو دائرہ کار ہے، جو دائرہ عمل ہے، وہ گھر ہے، کرنا فی بیوتکن جو کہا گیا نا، ٹک کے رہو۔ جبکہ جیسے میں نے کہا کہ سورہ احزاب کی وہ ساری کی ساری جو آیتیں ہیں وہ اگین سچویشنل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پرابلم وہ پیدا ہوئی تھی اسکینڈل پیدا کرنے کی، پروپیگنڈا کی، اس کی سرکوبی کے لیے، ان کو سرکموینٹ کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ عام اس کا خواتین کے آداب سے یا خواتین کے لباس سے یا ان کے باہر نکلنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس پس منظر میں اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے، اس کی میں وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے لوگ سورہ احزاب اور سورہ نور دونوں کو ایک پیکج میں لے کے ناسخ و منسوخ کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پہلے نازل ہوئی، ایک دوسری نازل ہوئی، اور ایک نے دوسرے کو منسوخ کر دیا، اور اب فائنلی یہ ڈائریکٹیوز ہیں۔ وہ دونوں ہی کو اصل میں خواتین کی ریسٹرکشنز یا خواتین کے آداب کے حوالے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک درست طریقہ نہیں ہے، وہ بالکل الگ ایک سچویشنل تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خاص تھی، اور ان کی وفات کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد وہ معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تزکیہ ہمارے دین کا مقصد ہے، پیوریفیکیشن، تو مزید پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا اور یہ فرمایا کہ دیکھیے عام حوالے سے جب خواتین اور مرد اکٹھے ہوں، ظاہر ہے آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے کزنز ہیں، دیر آر سو مینی سرکمسٹانسز ان وچ مین اینڈ ویمن گیٹ ٹوگیدر ٹو سٹ ڈاؤن، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کیا آداب ہیں کہ جب خواتین اور مرد دونوں اکٹھے ہوں، ان کو اس پہ سورہ نور میں بیان کیا گیا۔ اور ان سورہ نور کی آیتوں کو آپ خواتین حضرات جب الگ سے خود بھی پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جگہ جگہ ایک بات کو کہہ رہی ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ ذالک ازکی لکم واطہر، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو احکام یہ دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ کے دل کی پیورٹی کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ تو اس کے برخلاف جو سورہ احزاب میں آپ کو یہ تذکرہ اس طرح سے نہیں ملے گا، وہاں پہ اگرچہ ذکر آتا ہے لیکن وہاں پہ ذکر اس چیز کے حوالے سے آتا ہے کہ ازواج مطہرات کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے اور ان کو اسکینڈلائز تاکہ وہ نہ ہو سکیں۔ سورہ نور میں یہ جو احکام دیے گئے ہیں خواتین حضرات، یہ اس انداز سے دیے گئے ہیں کہ آپ جب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں مخاطب جو ہیں وہ تمام مسلمان ہیں، مسلمان خواتین ہیں اور مسلمان مرد بھی ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے whenever you are together amongst each other تو آپ کو کیا کام کرنے ہیں۔ تو بالکل مختصراً آپ یہ دیکھیے کہ جو احکام ہیں وہ دو ایسے احکام ہیں جو مردوں کو دیے گئے ہیں، اور دو ایسے احکام ہیں جو خواتین کو دیے گئے ہیں۔ یہ تو دو بڑے کامن ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ I'm sure آپ نے اتنی مرتبہ یہ گفتگو سنی ہوگی ہمارے پلیٹ فارم سے، شاید آپ کو ازبر ہو کہ وہ دو کون سے ہیں۔ اور تیسرا ایک زائد جو حکم ہے وہ خواتین سے متعلق ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ یہ سمرائز یہ کر سکتے ہیں کہ جو اختلاط مرد و زن کے معاملات ہیں یا نارمز آف جینڈر انٹریکشن ہیں، یا جب آپ اکٹھے ہوں تو وہ سب سے پہلا جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے غض بصر سے کام لینا ہے۔ غض بصر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی ہے۔ یو شوڈ ناٹ اسٹیئر ایٹ دی اپوزٹ جینڈر، یعنی ان کو کانٹورز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ان کی باڈی شیپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے نہیں، آپ کی حیا میں فی الجملہ آپ کی نگاہ میں پاکیزگی ہو۔ نگاہ میں پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نگاہ جھکا کے چلنا ہے اور بالکل زمین پہ گاڑ دینی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ غزہ من کے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں وہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مجازی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کو پست رکھنا۔ نگاہوں کو پست رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نگاہ کے اندر حیا پیدا کرنا، نگاہ کے اندر ایک it should not be given, they should not take undue liberty in staring towards the opposite gender۔ یہ ہے جو چیز خواتین حضرات جو پہلی بیان ہوئی ہے، اور یہ دونوں کے لیے کہا گیا، مردوں کو بھی کہا گیا ہے اور خواتین کو بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک جینڈر سیگریگیشن کا پہلو آتا ہے وہ بہت بعض غلبہ پا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو سیگریگیٹ کر دیا جائے، خواتین اور مرد جو ہیں، یعنی وہ اسپیشل اوکیزنس پہ جب ظاہر ہے کہ آپ نے بہت ڈریس اپ کیا ہوا ہے اینڈ یو لائک ٹو مے بی اپنے آپ کو اس طرح سے آپ نے سنوارا ہوا ہے، اس اوکیزنس کی تو ایک چلیں خصوصی بات ہو سکتی ہے، لیکن عام طور سے
اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خواتین اور مرد جو ہیں بالکل ان کو الگ الگ کر دیا جائے اور ان کے دائرہ کال کو بھی الگ الگ کر دیا جائے، بلکہ یہ جو احکام آپ کو خود یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر آپس میں مل کے بیٹھے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، گھروں میں، تو ان آداب کا آپ خیال رکھیں۔ تو میں نے اس کا جو پہلا ادب ہے، جو پہلا ایٹیکیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اور یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ مردوں کو بھی کہا گیا اور خواتین کو بھی کہا گیا کہ ڈونٹ اسٹیئر ایٹ دی اپوزٹ جینڈر۔ اور اس میں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ان کے ایک صحابی جو تھے، جب ایک خاتون آئیں، یہ غالباً حج کا موقع تھا، تو ان کو بہت خوبصورت وہ خاتون تھیں، ان کو وہ اسٹیئر کرنے لگے اور وہ خاتون بھی ان کو اسٹیئر کرنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا ایسے سر ایسے کیا اور ان کا سر پھیر دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دس از ناٹ اے پراپر تھنگ ٹو ڈو۔ تو یہ جسی چیز کو پروفٹ نے ڈسکریج کیا، اسی چیز کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت نے بھی بیان کیا اور یہ کہا کہ بھئی اچانک اگر آپ کی نظر پڑے کسی اپوزٹ جینڈر پہ تو اس کو آپ پھیر لیں۔ پہلی جو اچانک نظر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہیں کریں گے، ہی ول ناٹ ہولڈ یو اکاؤنٹیبل، کیونکہ اچانک ہے، یہ دس از ناٹ ان یور، آپ کے بس پہ نہیں تھا۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غالباً پہلی نظر کسی کو دیکھنا ہے وہ معاف ہے، لوگوں نے اسے یہ انٹرپریٹ کیا، حالانکہ بالکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلی نظر معاف ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اچانک جو نظر پڑ جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاوضہ نہیں کروں گا، بیکاز یو کوڈ ناٹ ہیو ہیلپڈ اٹ۔ اچانک کوئی آپ کے سامنے آ گیا، اچانک آپ کہیں چلے گئے، تو آپ کو اگر نظر پڑ گئی ہے تو اپنی نظر جو ہے ان میں پستی پیدا کرے۔ لیکن جیسے میں نے اپنے بہت سارے کولیگز یا بعض دفعہ ہم جب یونیورسٹی میں تھے، ہنسی مذاق میں، بلکہ سیریسلی ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ بھئی پہلی نظر تو جائز ہے، آپ پہلی نظر میں سب کچھ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک اگرچہ وہ کبھی بات تفنن کے طور پہ کی جاتی تھی، مذاق کے طور پہ بھی، لیکن بعض سیریسلی بھی یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے جی کہ ہم نے پہلی نظر بس ڈالی ہے، اس کے بعد ہم نے دوسری نظر نہیں ڈالی اور ہم نے تو جھکا لی ہے، تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بھی مذاق ہوگا۔ تو مراد اصل میں یہی ہے کہ اچانک نظر کو آپ کو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا ادب ہے، ایز اے سیڈ کہ دو ہیں ایسے آداب کہ جو خواتین کو بھی دیے گئے ہیں اور مردوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے۔ دوسرا ادب جو خواتین حضرات ہمیں بتایا گیا قرآن مجید نے، وہ یہ ہے کہ یحفظن فروجہن، کہ اپنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو کچھ ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے وہ اس پہلو سے خواتین حضرات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر جو میلان ہے دوسری جینڈر کی طرف، وہ بیسکلی ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اپنی جو صنفی اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں۔ اچھی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی جگہ کو ڈھانپ کے رکھنا، ورنہ عربی زبان میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں کہ ان کو کور کر لیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا ان کی حفاظت کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کورنگ سے زیادہ ہو گیا کہ جو آپ نے آپ کی جو صنفی اعضاء ہیں، ظاہر ہے خواتین کی وہ چھاتی ہے اور باقی جو صنفی اعضاء ہیں وہ مردوں اور خواتین میں کامن ہیں، جو سیکشول پارٹس ہیں یعنی کامن پلیسز پہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہی کہا گیا کہ ان کو تو آپ نے خاص طور سے ان کی حفاظت کرنی ہے، یعنی ان کو زیادہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، ان کے جو ایکسٹینڈڈ پورشنز ہیں ان کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ یعنی اگر تو یہ الفاظ صرف ہوتے کہ آپ ان کو چھپا کے رکھیں تو یہ نہیں کہا گیا، یا ان کے اوپر ان کو ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کر کے رکھیں، یہ ورڈز کہے گئے وچ آر ایکچولی بیونڈ جسٹ چھپانا، وچ وڈ مین کہ اس کے جو متصل جگہیں ہیں ان کو بھی آپ ڈھانپ کے رکھیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خواتین میں ایک وہ جگہ زائد ہے اور ادروائز کامن ہیں مردوں اور خواتینوں میں جو پلیسز ہیں دیٹ شوڈ بی ایکچولی چیکڈ اینڈ پروٹیکٹڈ اینڈ کورڈ ان اے ویری الیبوریٹ وے۔ تیسری چیز جو خواتین کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک زائد چیز ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے زینت کی ہوئی ہے، زینت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اگر آپ نے امبیلش کیا ہوا ہے اور آپ نے اگر گلے میں خاص طور سے اگر اپنی امبیلشمنٹ کی ہوئی ہے تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، تو آپ نے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ بھی لینا ہے، تاکہ جو کچھ بھی آپ نے اپنے گلے میں آرنامنٹیشن پہنی ہوئی ہے، آپ نے کوئی نیکلس پہنا ہوا ہے، دیٹ شوڈ بی کورڈ، اگر آپ نے وہ پہنا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ آپ اپنی جو زینتیں ہیں، جو آپ کی جو امبیلشمنٹس ہیں، آپ ان کو چاہیے کہ یو شوڈ ہائڈ دیم، خواتین کو، ایکسیپٹ دوز وچ آر worn on organs اور on limbs which are generally kept bare، جو عام طور سے کھلے رکھے جاتے ہیں، یعنی چہرہ آپ کا عام طور سے کھلا ہوتا ہے، ہاتھ اور آپ کے پاؤں عام طور سے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ نے زینتیں پہنی ہوئی ہیں، اس میں جو آپ نے اگر میک اپ کیا ہوا ہے یا کوئی جیولری پہنی ہوئی ہے،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں یہ الاؤڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں زینت کی ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا گلے میں کی ہوئی ہے یا کہیں اور آپ نے کی ہوئی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں، سوائے اپنے قریبی پھر کچھ رشتہ دار گنوائے ہیں جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے اپنی آپ زینتوں کو اس طرح سے کھول سکتے ہیں. ادروائز when you are going in public، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں میں جو آپ نے زینتیں پہنی ہوئی ہیں they can be exposed, but other than that the other zinats, the other embellishments they have to be covered. سو ایک تو یہ بتائی گئی بات، اور دوسری یہ بتائی گئی کہ اگر یعنی اسی زینت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر آپ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے پازیب کوئی چیز پہنی ہوئی ہے یا ایسی چیز پہنی ہوئی ہے جو پاؤں کی زینت کا پہلو بنے، جس میں آپ اینکل بریس کہہ سکتے ہیں یا وٹ ایور، یعنی ناٹ اینکل بریس، آئی ایم سوری، اینکلس پہ جو آپ نے جو بھی جیولری پہنی ہوئی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ اس میں چھنکار کا پہلو ہوتا ہے، اس میں when you موو فارورڈ تو وہ آواز آتی ہے، اور وہ آواز خود انسان کی اپنی پیورٹی کے لیے ایسی ہے کہ بھئی یو فیل ایز اف اس پہ کچھ اثر پڑ رہا ہے، تو آپ پاؤں مار کے نہ چڑھیں، پاؤں مار کے نہ چلیں تاکہ وہ جو چھنکار ہے اس طرح سے آئے. تو یہ دو چیزیں تھیں جو اس میں جو اس زینت کے پہلو سے سوال پیدا ہوتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا، اور اس طرح سے یہ وہ ڈائریکٹیوز دے کے اس باب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افراط و تفرید سے ختم کر دیا گیا. اور پھر ایک ایکسیپشن بھی دے دی گئی، اور ایکسیپشن یہ تھی کہ وہ خواتین جو ہو آر ایڈوانسڈ ان ایج، جو عمر زیادہ ہو گئی ہے، جن کے اب نیکلیس اگر وہ پہنتی ہیں تو وہ ظاہر ہے اس طرح سے اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی، تو اگر وہ اپنا کپڑا اتار بھی دیں، یدعن ثیابہن کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے ان کے جو نیکلیس ہے، جو گلے کے زیورات ہیں، جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وہ خواتین حضرات، اگر میں سمرائز کروں تو وہ احکام ہیں اگر جو مردوں کو بھی دیے گئے ہیں اور خواتین کو بھی دیے گئے ہیں. تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا گیا زینتوں کے اظہار کا، یہ خواتین سے متعلق ہے. اگر میں اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اور پریسائزلی بیان کروں تو آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے مرد اور عورتیں جہاں بھی ایک جگہ پہ ہوں تو وہاں جن آداب کو فالو کرنا ہے، قرآن ان کی لسٹ بتاتا ہے. ایک چیز جو مزید آپ کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گھروں میں داخل ہوں یا ایسی جگہوں پہ آئیں جہاں خواتینوں حضرات اکٹھے ہوں، تو آپ کو یو شوڈ انٹروڈیوس یور سیلف، آپ ناک کر کے آئیں تاکہ یو شوڈ ناٹ کیچ اینی پرسن ان اویئر ان اے پوزیشن. تو سب سے پہلے تو وہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے جو سمجھ لینی چاہیے کہ دیٹ از بیفور ایکچولی انٹرنگ دیٹ پلیس. بٹ ونس یو انٹر، تو دو ایٹیکیٹ آئی سیڈ. دا فرسٹ ایٹیکیٹ از دیٹ مین اینڈ ویمن شوڈ ناٹ اسٹیئر ایٹ ایچ ادر دا وے اسٹیئرنگ از ڈن. ایسے ہی ایک نگاہوں میں پستی ہو، جیسے آپ اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، جیسے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کی نگاہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ کا لباس باقرینہ ہو، یعنی یحفظن فروجہن، کہ آپ کی جو یعنی خواتین کی جو چھاتی ہے، خواتین کے جو فروج ہیں، یعنی فرنٹ اینڈ بیہائنڈ، یہی معاملہ مردوں کا ہے، دے فرنٹ اینڈ بیہائنڈ، ان پہ اوپر جو لباس انہوں نے پہنا ہو وہ باقرینہ لباس ہو، اس کو پراپرلی نہ صرف ہی چھپائے بلکہ جو اس کے ایکسٹینڈڈ پورشنز ہیں اس تک بھی وہ پروٹیکٹڈ رہے، کیونکہ ورڈز جو قرآن نے استعمال کیے ہیں یحفظن، ان کا تقاضا یہ ہے کہ your private parts should be protected, they should be covered in a very very elaborate way. یہ دو وہ احکام ہیں جو دونوں کو دیے گئے. تیسرا وہ حکم ہے زینت کرنے کا، اور یہ بھی خواتین حضرات اس لیے خواتین کو زیادہ دیا گیا کہ women have a natural tendency to embellish themselves، اور مذہب اس کو ریکگنائز کرتا ہے. دیکھیے مذہب آپ ایک خاتون کی یہ جو ٹینڈنسی ٹو لک گڈ، اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بری چیز ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ آپ نے زینتوں کا اظہار کرنا ہے، جو ایکسپوز کی جا سکتی ہیں وہ چہرے کی ہیں اور وہ ہاتھ اور پاؤں کی ہیں. آپ نے اس کے علاوہ اگر کہیں زینتیں پہنی ہوئی ہیں تو پھر آپ ان کو چھپانا ہے. مثلا اگر آپ نے سر پہ زینت پہنی ہوئی ہے، سر کو آپ نے امبیلش کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو سر کو چھپانا ہے. لیکن اگر آپ نے سر کو امبیلش نہیں کیا ہوا تو پھر چھپانا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے میں نے جیسے کہا کہ گلے کو اگر آپ نے امبیلش کیا ہوا ہے تو پھر چھپانا اس کو ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے امبیلش نہیں کیا ہوا تو پھر بالکل معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی ریکگنائز کرنے کی جو ایک نیچرل ٹینڈنسی آف ویمن ہے ٹوورڈز امبیلشنگ دیم سیلوز، اس کا ایک جائز حد تک یا ایک مناسب حد تک اس کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے. تو یہ خواتین حضرات ان اے نٹ شیل دیز آر دی ایٹیکیٹ آف جینڈر انٹریکشن، ان کو آپ کہہ لیں، آداب کہہ لیجئے جب خواتین اور مرد حضرات اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ آپس میں جو بھی ایک نیچرل آپ کی جو کانورسیشن ہو رہی ہے دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اس میں کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے. تجاوز کا تو ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی انڈیسنسی نہیں ہونی چاہیے. وہ چیزیں تو الگ سے انڈرسٹوڈ ہیں
یعنی وہ تو بسائڈز دیز ایٹیکیٹ الگ سے کہیں پہ بھی آپ ہوں کسی بھی ماحول میں ہوں وہ الگ سے ایک دیٹ از سم تھنگ وچ از دیٹ مسٹ بی فالوڈ. حضرات دوسرا جو اس کا پہلو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے جو دوسری مسکنسیپشن ہے دیٹ ریلیٹس ٹو میرج ود دا پیپل آف دا بک. یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات جو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں اختلاط ہوتا ہے, اختلاط کا مطلب ہے یو ہیو انٹرمنگلنگ بٹوین ریلیجنس, تو یہ پیدا ہو جاتی ہے. تو مذہب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ اگر آؤٹ سائڈ یور اون ریلیجن شادی کرنا چاہیں تو قرآن مجید اس چیز کی اجازت دیتا ہے. سورہ مائدہ میں یہ بتاتا ہے کہ ایک خاص جب موقع آیا جب دین کی جو نزول ہے, قرآن کا نزول ہے, وہ مکمل ہو گیا اور قرآن مجید کی وہ فیمس آیتیں قرآن مجید میں آئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا. یعنی جو قرآن کا نزول شروع ہوا تھا وہ مکمل کر دیا ہے, اور مکمل کرنے کے بعد اب یہ جو صورتحال ہے اس کے فوراً بعد یہ آیت آتی ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات, یعنی آج ہم نے طیبات کے بارے میں بھی اس کی حلت کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے, اور اہل کتاب خواتین میں سے جو پاک باز خواتین ہیں ان سے آپ کی مردوں کی شادی کو اگر وہ کرنا چاہیں تو جائز قرار دے دیا گیا. یہ دیکھیے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اہل کتاب کی پاک باز خواتین کی, جو نیک خواتین ہیں, جو اس عصمت اور عفت ماب خواتین ہیں, ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسی خواتین کے ساتھ آپ کے جو مرد حضرات ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں. خواتین حضرات یہ تو آپ نے عام سنا ہوگا, ظاہر ہے آئی ایم سرٹن کہ میں آپ کے کوئی علم میں اضافہ نہیں کر رہا, لیکن جو امپورٹنٹ بات اصل میں مس آؤٹ ہو جاتی ہے جس کو میں یہ چاہتا ہوں آپ کو اس پہلو سے بھی ریمائنڈ کرواؤں, جو استاد امین احسن اصلاحی ہیں جنہوں نے اپنی اس تفسیر میں یہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے آیت اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے نکال دیں تو آیت تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو مرد ہیں یعنی مسلمانوں کے جو مرد ہیں وہ مسلمان خواتین اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں. ریورس کے بارے میں تو وہ خاموش ہے, اور دا وے اٹ از ایکچولی الاؤنگ دس, اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اہل کتاب جو مسلمان خواتین ہیں وہ اہل کتاب کے مردوں سے شادی نہ کریں. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو آیتوں کے اندر سے آپ نکال سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے جس کے کانٹیکس کو جس کو استاد امین احسن اصلاحی نے بہت واضح کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیاق کی دلالت ہے. It is something which is being pointed out by the context that is generally not taken into consideration. وہ یہ ہے کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں نا جس میں اجازت دی گئی ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں, ظاہر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ پاک باز خواتین ہو. وہ کب آئی ہے کہ جب اسلام کا نزول مکمل ہو چکا ہوا تھا, دین اسلام جس عرب کے علاقے میں, عرب کی ٹیریٹری میں ایک مستحکم جگہ پہ کھڑا ہوا تھا, اور وہاں یہ پورا امکان تھا کہ دین کی جو روایت ہے, دین کے اندر جو بات کی گئی ہے, چونکہ وہ ایک ڈومیننٹس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر آپ اہل کتاب خواتین سے شادی کریں گے تو وہ اسلامی تہذیب کے تحت وہ شادی ہوگی, اور گویا کہ اس تہذیب میں ہوتے ہوئے اس کا پورا امکان تھا کہ وہ اس تہذیب کا اثر قبول کر لیں گی اور بچوں کی تربیت بھی اس کے حوالے سے ہوگی. تو جس پوائنٹ کو اصل میں استاد امین احسن اصلاحی نے نمایاں کیا وہ یہ کہا کہ دیکھیے ان شادیوں کے بارے میں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ یہ انہی علاقوں میں جائز ہونی چاہیے, ان کو روا رکھنا چاہیے کہ جہاں اسلامی تہذیب غلبے کے مقام پہ کھڑی ہو, کیونکہ اس غلبے کے نتیجے میں پھر جو ماں ہے وہ اپنے بچے کی تربیت کرے گی. اگر ماں فرض کریں کرسچن ہے یا جوئش ہے تو شی وڈ ایکچولی بی لیونگ انڈر دی I would say the dominance of Islamic civilization. تو وہ اس کے نتیجے میں بچے کے اندر وہ قدر جو اگر آئے گی اہل کتاب ان کے اپنے مذہب کی طرف سے, تو وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوگی کہ آپ ایک ڈومیننس یا ایک ڈومیننٹ تہذیب کو ایکسیپٹ کر کے, جیسے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مغربی تہذیب کے استیلاء میں کھڑے ہیں, تو ہم اگر مغربی ممالک میں رہیں گے تو ہم اپنی مشرقی تہذیب کو بالعموم اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے, اور ہم نے اپنی بہت ساری تہذیبی چیزیں بھلا کے ہم بھی مغربی تہذیب کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس مثال کو اگر آپ سمجھ لیں تو بالکل یہی مثال بنتی ہے اس زمانے کے عرب کی, کہ جب اس طرح سے غلبہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ اہل کتاب خواتین سے شادی کرتے تو گویا وہ آپ کی تہذیب کی ڈومیننس میں رہتی. اس سے استاد امین احسن اصلاحی نے اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو اہل کتاب خواتین سے شادی ہے اس کو بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کر لی جائیں, جبکہ قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں, یہ صرف اس علاقے کے اندر مناسب ہے ان کو کرنا, موضوع شرط تو نہیں رکھا ہے اس کو, اٹ از ناٹ اے کنڈیشن,
لیکن ویری ہائی ریکمنڈیشن کہ جہاں دین کی جو تہذیب ہے اس کا غلبہ ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کرسچن خاتون آئے گی وہ اپنے ظاہر بچے کو یا اور آپ کے اس کے بچے کو پالے گی، تو وہ اس تہذیب کی ڈومیننس کے تحت پلے گا، اور اس کے اندر اس تہذیب ہی کی جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی، اور اس کا بھی پورا امکان ہے کہ وہ کلچرلی اس کو امبریس کر لیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے اس کو نظر انداز کر کے ہمارے ہاں عام طور سے مغرب میں بچیاں، ہمارے جو لڑکے ہیں وہ اہل کتاب لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دین کے پہلو سے اول تو وہ بہت سارے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دین سے پوچھ کے نہیں کی جاتی ہیں، لیکن جو دین سے پوچھ کے بھی کرتے ہیں ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ امریکہ میں، ولایت میں، آسٹریلیا میں کہیں پہ بھی جب شادی کریں گے تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ اصل میں مغربی تہذیب پہلے ہی غلبے کے مقام پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی کرسچن خاتون کو بیاہ کے لائیں گے تو وہ تو اسلام کی تہذیب کے غلبے میں رہے گی نہیں، وہ جو بچہ آپ پروان چڑھائے گی یا نگہداشت کرے گی اس کے اندر وہی جو تہذیب ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اسی کے سارے چیزیں نمودار ہوں گی۔ اور ان آل آنیسٹی جو خاتون کی اپنے بلیفس ہیں، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کی بلیف ہے، ٹرینٹی کے بارے میں جو بلیف ہے، یا کرسچینٹی میں جس طرح سے اس کی بلیف ہے، وہی اس کے بچے میں بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مذہب نے جہاں اجازت دی اس کی آپ نے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا کہ یہ اجازت از ناٹ اے انکنڈیشنل سارٹ آف اے تھنگ، یعنی بالکل مطلق اجازت ہے، بلکہ اس ریکمنڈیشن کے ساتھ اجازت ہے کہ یہ ان علاقوں میں ہونی چاہیے جہاں پہ دین اسلام کی تہذیب ایک غالب تہذیب ہو۔ اگر آپ اس استاذ امین احسن اصلاحی کی اس بات کو سمجھیں گے، اس کو انہوں نے، اگر آپ میں سے جو لوگ جاننا چاہیں، سورہ مائدہ کی تفسیر میں بیان بھی کر دیا، اور آپ انگریزی میں یا اردو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اگر مغرب میں یا ولایت میں یا کہیں رہ رہے ہیں تو آپ کا، یا وہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کو بھی اگر دین سے ویسا ہی شغف ہے اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا دس از ناٹ جسٹ اے کویسچن آف میرنگ آؤٹ سائڈ یور ریلیجن، it's a question in which when you bring home a Christian lady, she would actually be living in a state of dominance، اور جو اقدار اس کی ہوں گی یا کرسچینٹی کی اقدار ہوں گی وہی آپ کی اولاد میں بھی آئیں گی اور وہی گھر میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور دیکھیے مسلمانوں کی یہ اہم ترین چیز ہے، سب سے اہم چیز جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، خدا کو ایک ماننا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ خدا کی اس توحید کے بارے میں شک و شبے میں گرفتار ہو سکتی ہیں، ان کے اندر یہ ایک کمی آ سکتی ہے۔ یہ وہ دوسری چیز ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور سے تو اس کو ہم وی ٹیک اٹ ایز اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کہ بھئی ٹھیک ہے مرد جو ہیں وہ اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا اٹ از اونلی ریکمینڈیڈ ان ایریاز جہاں پہ وہ تہذیب کی ڈومیننس ہو۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو آیتیں ہیں یہ فوراً اس کے بعد آئی ہیں کہ جہاں دین کے نزول کی آیت آئی ہے، نزول کے مکمل ہونے کی، کہ اب دین کا نازل ہونا مکمل ہو گیا ہے، اور اب کھانے پینے کے معاملات میں بھی جو حلت و حرمت کے درمیان فرق تھا وہ بھی آپ پہ واضح ہو گیا ہے، تو آپ کرسچنز کے ساتھ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھا سکتے ہیں، ایکسیپٹ وہ جو چیزیں ہیں جو آبویسلی انڈرسٹوڈ ہے، جو فوربڈن ہے مسلمانوں کو، آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور ان کی نیک خواتین سے شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے جس چیز کو سٹریس کیا وہ یہ کہ وہ پاک باز اہل کتاب خواتین ہوں۔ پاک باز کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو، وہ ایسی نیک خواتین ہوں، وہ اس طرح کی خواتین نہ ہوں جو ہمیں پتہ ہے کہ عام طور سے ہمارے سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں یا بعض اور سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں، جن کو آپ نہیں نیک یا پاک سیرت قرار دے سکتے۔ تو یہ وہ دوسری چیز تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے ضرور اس پہ غور کیجیے، اور اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید اس میں کتنا زیادہ چاہتا ہے کہ ہم توحید کے معاملے کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں۔ تیسرا جو ٹاپک تھا جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ اصل میں ایک حدیث سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے حدیث کے بارے میں آپ کو شروع میں گفتگو کر کے بتایا کہ دیکھیے کتنا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ روایتوں سے جب آپ استدلال کریں، ان کو سمجھیں۔ تو ایک روایت عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی کی طرح ہو جائے گا۔ گویا یا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کرسچنز کی طرح کی یا نان مسلمز کی طرح کی زندگی گزاری یا طور اتوار اپنائے تو آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، اور اس کو پھر وہ بہت وائڈلی لے کے جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے برتھ ڈیز یا کرسچن فنکشنز ہیں، ہیلووین آپ اس میں لے لیں،
اس میں آپ یو کین ٹیک آل کائنڈز آف تھنگس. اس میں ایک اور چیز جو وہ داخل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ نان مسلمس کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے نام میں تبدیلی کر لیتے ہیں, اور نام میں تبدیلی جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ہسبینڈ کا نام ہے وہ عام طور سے آ جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ہی کہتی ہے کہ آپ نے نان مسلمس کا طریقہ اختیار کیا, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو طریقہ تھا نہیں ہے. مسلمانوں میں تو یہ شادی کے بعد بھی نام نہیں چینج ہوتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ جو تھیں شادی کے بعد عائشہ محمد نہیں ہو گئیں, یا حضرت اسما جو تھیں وہ شادی کے بعد اسما محمد نہیں ہو گئیں, بلکہ وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانی جاتی تھیں. عائشہ بنت ابی بکر ہی تھیں, اسما بنت عمر بن خطاب ہی تھی, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں حضرت ام سلمہ, یا یہ آپ حضرت حفصہ جو ہیں وہ حفصہ بنت عمر بن خطاب ان کا نام رہا, حفصہ محمد نہیں ہوا. تو استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب یا اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ خاتون کا جو فادر کا نیم ہے دیٹ شوڈ ریمین ود ہر as long as she is living, and the name of the husband should not be added. اب یہ دیکھیے اگین یہ قیاس مع الفارق کہتے ہیں ہم اس کو, ہم کہتے ہیں اٹس اے بیس لیس انالوجی. یعنی پہلی بات تو یہ کہ جو روایت جس سے استشہاد کیا جا رہا ہے من تشبہ بقوم, یہ کوئی بہت صحیح روایت نہیں ہے, اس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں, اس کی صحت پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے. لیکن اس کے بعض طرق ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ لیٹ سے برسبیل تناظر صحیح مان لیں تو یہ خاص موقع کی بات ہے, جس میں میں نے ایک مرتبہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ وہ ٹائم آیا تھا کہ جب منافقین اور کفار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کو الگ منظم کر رہے تھے تاکہ وہ ایکسپوز ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پنشمنٹ آنی ہے تو وہ انہی کے پاس آئے, اور وہ ایز اے گروپ دے آر ایکسپوزڈ. اس موقع پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں اگر دے آر لیونگ ود those hypocrites or those disbelievers, they should just sift out, they should just come out of that place and be organized as a separate polity. اس موقع پہ یہ روایت کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم کا. آپ نے اس موقع پہ اگر آپ نے آپ کو سیپریٹ نہیں کیا اور آپ پھر منافقتی میں رہے اور آپ نے اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ گردانا, تو پھر خدا سے گلہ نہ کیجیے گا, کیونکہ خدا پھر ان سے جو سزا دیں گے یا ان سے جو معاملہ کریں گے وہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے, بیکاز یو چوز ٹو بی ود دیم اینڈ یو چوز ناٹ ٹو کم آؤٹ آف دیم. یہ اس موقع کی بات ہے, نہ کہ یہ طور اتوار اور نہ کہ یہ برتھ ڈیز یا دوسرے فنکشن سے متعلق ہے. یہ بالکل ایک خاص ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں روایت ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے, یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ روایت کو اپنے کانٹیکسٹ میں رکھیں گے, ساری روایات کو جمع کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں سے زیادہ حصہ روایات کا وہ ہے کہ جو بہت زیادہ صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لیکن اس میں سے کچھ اگر حصہ ایسا ہے جس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ یہ اس طرح سے حصہ ہے کہ جہاں پہ سیپریشن بٹوین دا ٹو پروفٹ کے زمانے میں ہو رہی تھی, سو دیٹ دی ڈسبلیورز وڈ بی ایکسپوزڈ ٹو دا سوسائٹی کہ یہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ممیز کیا جا رہا تھا, سیگریگیٹ کیا جا رہا تھا. سو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو ایشو ہے اس کو پہلے آپ دیکھ لیجئے. سب سے پہلے تو یہ کوئی مذہبی ایشو ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ نام آپ کا آپ کے والد کے نام کے ساتھ ہو یا سرے سے نہ ہو, یا آپ کے ہسبینڈ کے نام کے ساتھ ہو, یا دونوں کے ناموں کے ساتھ ہو, یہ کوئی مذہب یعنی شریعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے. روایت تو میں نے آپ کو کوشش کی ایکسپلین کرنے کی, روایت تو بالکل اور موقع کی ہے. یہ بات کہ آپ نام کیا رکھیں, اس میں صرف ایک ہی ریسٹرکشن ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ نام کوئی برا نام نہ رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے عبد الکعبہ نام تھا حضرت ابو بکر کا, تو آپ کا نام انہوں نے چینج کر دیا. عبد الکعبہ کا مطلب یہ کعبے کا بندہ, یعنی ہمیں تو اللہ کا بندہ عبداللہ ہونا چاہیے نا, تو عبد الکعبہ ان کا نام تھا تو اس طرح سے نام چینج کر دیا. تو ناموں کے بارے میں جتنا کچھ ہمیں قرآن مجید سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی قرآن تو اس بارے میں خاموش ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں کوئی شرک کی ریفلیکشن ہو یا کوئی ان کا مفہوم غلط ہو, تو ان کو تو چینج کیا جا سکتا ہے. ادر دین دیٹ آپ کیا نام رکھیں, وہ شادی سے پہلے کیا ہو, شادی کے بعد کیا ہو, اس میں یہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. It is more of a cultural issue and it is left to your own sweet will. Whether you want a single name, whether you want your father's name to be added to it, whether you want your husband's name to be added to it, or whether you want both your father and husband's name added to your name, it's something which is your own choice. یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا آپ کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا آپ کے ملک کی کسی قانون کا ہو سکتا ہے. شریعت نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. ان ادر ورڈز اس میں آپ بالکل آزاد ہیں کہ نام شادی کے بعد یا شادی سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا نہیں کرنی.
اس میں یہ خاتون کا اور یعنی معاملہ ہے، یہ ہے ایک سماجی معاملہ ہے، ایک سوشل مسئلہ ہے، اس کو مذہب کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی مذہب نے اس میں کوئی مداخلت کی ہے۔ جہاں پہ لوگوں نے اس کو ایک غلط جگہ پہ پلیس کیا، وہ روایت کی وجہ سے پلیس کیا، اور وہ روایت میں بھی انہوں نے یہ سپوز کر لیا کہ جیسے مذہباً اسلام نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ نام جو ہے وہ باپ کا ہی نام ہو، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں کیس بھی یہی ہے کہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باپ کے نام کے ساتھ رکھتے تھے، یعنی باپ کے ساتھ نام رکھتے تھے۔ یہ جو آپ محمد بن قاسم کا نام دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے، یعنی قاسم کا بیٹا محمد، یہ ہے نا مشہور نام ہے۔ تو وہاں اصل میں طریقہ یہ تھا کہ وہ باپ کے ساتھ، اسی طرح سے بیٹیوں کا نام بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ باپ کے نام سے رہتی تھی اور بعد میں نام چینج نہیں ہوتا تھا۔ اگین یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں تھا، ان کا کلچر یہی تھا کہ وہ باپ کے نام سے آگے پہچانی جاتی تھی یا باپ کے نام سے آگے کنوے ہوتی تھی۔ اس لیے یہاں پہ بھی آپ بالکل اس کو ذہن میں رکھیے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اینڈ ویمن آر ایبسلیوٹلی فری ٹو چوز وٹ ایور the name they would like to adopt regardless of the Sharia۔ اچھا خواتین، اب چوتھا اور آخری جو ہم ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، دو ایکسٹریمز پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ مینسٹرویشن کے دوران خواتین جب اپنے ایام سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا مذہبی ریچولز ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے اور کیا ہیں جو کرنے چاہیے۔ ایک خواتین کا گروہ وہ ہے، آئی نو ویمن جو خاص طور سے ایکٹیوسٹ ہیں یا فیمنزم، مسلم فیمنسٹ کہہ لیں، ان میں سے کچھ لوگ خواتین ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وین یو آر پاسنگ تھرو یور مینسٹرول سائیکل، آپ کو نماز بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں چونکہ یہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے کہ آپ کو روزے سے روکا گیا ہو یا نماز سے روکا گیا ہو، لہٰذا ہم اس کو اپنے ساری کے ساری جو ہماری ریچولز ہیں مذہب کے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور ایک طرف دوسری جو ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ بعض خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ان ایام سے ہوں تو ظاہر آپ نے روزہ بھی نہیں رکھنا، آپ نے نماز بھی نہیں پڑھنی، اور آپ قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن مجید کے مصحف کو بھی آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اور چلیں دل میں اگر آپ کو قرآن یاد ہے تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو دہرا لیں۔ اس میں ظاہر ہے پھر بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں کہ وہ قرآن ٹیچرز ہیں، یعنی بہت ساری خواتین قرآن کو ٹیچ کرتی ہیں ریگولرلی، چاہے اسکولوں میں، چاہے اسکائپ پہ یا ویسے۔ اب اگر ان ایام سے وہ گزر رہی ہوں تو کیا کیا جائے؟ تو پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے اچھا جی آپ دیکھ کے پڑھ لیں، آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ تو یہ ایک دوسری طرف سے سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ مذہب کا اس میں جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ قرآن مجید یا اسٹیبلش سنہ ہمیں کیا کہتی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل خاموش ہے، اور یہ قرآن نے اپنا اس کو موضوع نہیں بنایا۔ قرآن کے انڈیپینڈنٹ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے، جس کی جو پریکٹس ہے، جو حدیث سے فرق ہے، وہ جو اسٹیبلش پریکٹس ہے، اس میں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خاتون جب اس سچویشن میں ہوتی ہے تو صرف 3 چیزیں ہیں ایسی، جسٹ 3 تھنگز، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ نماز نہ پڑھیں، دوسرا یہ کہ روزہ نہ رکھیں، اور تیسرا یہ کہ طواف نہ کریں، بس دیٹ از اٹ۔ اس کے علاوہ کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اپ فار یور مسڈ پریئرز، لیکن روزہ اگر آپ کا وہ فرض روزہ آپ سے مس ہو گیا ہے تو یو ہیو ٹو میک اپ فار دیٹ لاسٹ فاسٹ۔ اور طواف، ظاہر ہے یہ طواف خود ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیت اللہ کے گرد جو چکر لگانا ہوتا ہے، اس کو ہم صلاۃ البیت بھی کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کی نماز ہے، یعنی طواف از ایکچولی دا پریئر آف دا بیت اللہ۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ پریئر ہے تو اس کو بھی یعنی ہمیں ممنوع قرار دیا گیا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیبلش سنہ ہے اس سے یہ صرف 3 چیزیں ہیں جس میں خاتون کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ایام میں ان سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اپنے قرآن کو ٹچ کرنا ہے، قرآن سے آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، جس طرح سے چاہیں پڑھنا ہے، شریعت نے اس میں آپ کو ہرگز نہیں روکا۔ آپ کا پرسنل پریفرنس ہو سکتا ہے، آپ محسوس کریں کہ بھئی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس حال میں قرآن کو ہاتھ لگاؤں، یہ آپ کی اپنے ٹیسٹ ہے، لیکن مذہب نے نہیں روکا۔ بہت ساری خواتین اس سے برعکس ہی رائے رکھتی ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر ہم نے ٹیچ کرنا ہے یا روز قرآن پڑھنا ہے تو اگر پروفٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم کیوں اپنے پر پابندی لگائیں؟ تو اس میں اگر وہی رویہ اختیار کرتی ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو وہ خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ قرآن مجید نے ایام کے زمانے میں نہ نماز پڑھنے میں پابندی لگائی ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے میں پابندی لگائی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ جب حیض کے بارے میں سوال کیا تو یہ کہا گیا ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ یہ ایک نوعیت کی ناپاکی ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس ناپاکی میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھیے اگر آپ نے دین کو صرف قرآن سے ڈرائیو کیا
تو پھر تو یہ ظاہر ہے اس ڈیریویشن کو پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن دین صرف قرآن نہیں ہے بلکہ دین دو چیزوں کا نام ہے, قرآن اور اسٹیبلشڈ پریکٹس آف دا پروفٹ, جس کو ہم دین ابراہیمی کی پریکٹس کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم اپنے زبان سے سننا کے ورڈ سے تعبیر کرتے ہیں. اور میں یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ دس از ڈسٹنکٹ فرام واٹ حدیث از. It should not be taken synonymous to hadith. Sunnah has been transmitted the way the Quran has, in a way that has rendered it very safe and secure. ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کا, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دو پیرالل انڈیپینڈنٹ ایکولی امپورٹنٹ مذہب کے سورسز ہیں. تو یہ سنہ نے یہ بتایا کہ آپ نے ان تین جگہوں کے علاوہ, تین سچویشنز کے علاوہ آپ ہر ریچول کو سر انجام دے سکتی ہیں. سو اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے, ہاتھ لگانا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. صرف یہ تین جو چیزیں ہیں اس کو آپ اپنے لیے سمجھیں کہ دے ہیو بین فوربڈن بائی دا سنہ. خواتین حضرات, میں اپنی گفتگو کے یہاں ختم کرتا ہوں. اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ مائک آج لگا کے بڑا کمال شاید کیا ہوگا اور آواز صحیح ہوگی, لیکن پتہ یہ لگا کہ اس سے بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اینی وے اس کو ہم مزید انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیوں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو رہا. Over to you, to my co-host. Please, you can now begin with the question answer session. Dr. Shadad. So without further ado, we'll take the questions. First participant is Rafia Khwaja. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ میرج کا جو بتایا بٹوین Muslims and non-Muslims, I just want to know, is there any specific ayat or verse in the Quran which says that a Muslim woman cannot marry a non-Muslim from Ahl Kitab? No, there is no such verse. There's no such verse. So that, does it allow a Muslim woman to marry a man from the Ahl Kitab, let's say chaste man, جیسے عورتوں کے لیے دیا ہوا ہے. So how does a Muslim woman who wants to marry a non-Muslim from Ahl Kitab, where does she stand? اصل میں اگر آپ یہ پروہیبیشن کی آیات کو دیکھیے گا نا, تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹوٹل پروہیبیشن کو اٹھایا گیا ہے. یعنی اٹ از ناٹ ان دی اسینڈنگ آرڈر, اٹ از ان ڈسینڈنگ آرڈر. یہ کہا گیا کہ دیکھیے اصل میں تو آپ کو شادی نہیں کرنی, ہاں اہل کتاب کی چلو خواتین سے کر لو. تو یہ اگر آپ اس کو ایسے انداز سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ایک جگہ پہ اجازت دی گئی ہے, دوسری جگہ کو مینشن اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ سائلنس ہے, بلکہ وہ پروہیبیشن کو برقرار رکھا گیا. آپ یوں سمجھیں جیسے کہا گیا کہ دونوں دروازے بند ہیں, دروازے تو بند ہیں, ہاں یہ ایک دروازہ کھول لو. تو میں اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرا دروازہ بند ہی ہے. اصل میں دروازے تو دونوں ہی بند تھے, اس لیے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ بقرہ میں قرآن مجید مشرک خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے, تو اصل میں وہاں یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ نان مسلمز کے ساتھ جو معاملہ ہے شادی کا, اس میں بنیادی چیز توحید ہے. شرک پہ اگر وہ ہیں تو آپ ان کو نہیں شادی کر سکتے. جب یہ بات آگے بڑھی تو پتہ لگا کہ اصل میں اہل کتاب تو توحید پرست لوگ ہیں, یعنی مشرکین سے تو ٹوٹل پروہیبشن تھی, لیکن اہل کتاب تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہیں, لیکن ادھر بھی آپ نے اگر اجازت دینی ہے, ان کے مرد اور عورتوں کو دونوں ہی سے پروہیبشن کا معاملہ ہے, کیونکہ شرک کا ارتکاب تو وہ کرتے ہیں, مشرک نہیں ہے لیکن شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. ظاہر ہے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا ان کی اور ٹریڈیشنز ہیں, دے آر ناٹ مشرک بٹ دے آر گلٹی آف شرک. تو اب دروازہ کھولنا ہے تو ایک دروازہ کھولنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چلیں آپ یو آر بینگ الاؤڈ دیٹ یور ویمن that your men can marry the women outside your own religion, outside Islam. تو یہ ایسے ہے. لیکن اگر آپ اس پورے فلو کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے قرآن کا تو سائلنس ہے, تو سائلنس جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو ہے تو چلو ہم نہیں کریں گے, کچھ لیتے ہیں پازیٹیو ہے تو کہتے ہیں سائلنس کا مطلب یہ روکا تو نہیں ہے نا, چلو پھر شادی کر لیں گے. تو یہ اگر آپ نے صرف آیت سے استدلال کیا تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن چونکہ یہ آیت جس انداز سے آئی ہے, جیسے میں نے کہا, it is like shutting the door off and then opening it for one. تو you don't need to say کہ بھئی دوسرا جو ڈور ہے ابھی تک کلوزڈ ہی ہے. نہیں, وہ کلوز تھا ہی تھا. مشرکین سے معاملہ چلا آ رہا تھا, ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی دیکھیے توحید از ناٹ اے کمپرومائزیبل ایشو in our religion. So ان سے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اہل کتاب اگرچہ توحید پرست ہیں, لیکن ان سے بھی ایک لیسر جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے الاؤ کر دیا کہ یو کین جسٹ میری دیئر ویمن ناٹ دیئر مین. کیونکہ مین کو اگر آپ اجازت دے دیں گے تو وہ اسی ڈومیننٹ پوزیشن میں آ جائیں گے, جیسے کہ ویمن ظاہر ہے اگر اسی ایریا میں اگر شادی کرنے کی اجازت دی جائے, جیسے میں نے کہا کہ جہاں پہ اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو,
تو وہ چیز پھر ظاہر ہے کہ جو ایک خاتون قبول کر سکتی ہے وہ مرد کے قبول کرنے میں ظاہر ہے زیادہ ایک دشواری ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس دروازے کو بند رکھا گیا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دروازہ بند رکھا گیا, لیکن اور اسکالرز ایسے ضرور ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سائلنس کا مطلب پروہیبیشن نہیں ہے, اور پھر وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں. But I don't agree with them. Dr. Shahzad, I want to point out that I have seen Christian husbands who have been very good Muslim husbands, and I've seen Christian women who become very good Muslim women. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی کلیئر پابندی نہیں ہے تو اگر مسلم woman marries somebody from Ahl Kitab who is not a mushrik, so the Quran does not say you can't do it. Why I want to mention this, a family member had a problem, wanted to marry a non-Muslim. جی دیکھیں, میں آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں, اور آپ جس کی جو اپلیکیشن بتا رہی ہیں میں اس سے بھی واقف ہوں. میں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کا جو سائلنس ہے دیٹ از ناٹ اے سائلنس وچ ایکچولی گوز ان فیور کے بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی اگر اس پہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروہیبیشن ہے, موجود ہے کہ مسلم مین شوڈ ناٹ ویمن شوڈ ناٹ میری آؤٹ سائڈ ٹو مسلم وین. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. اور اس کی میں نے وہ وجہ بتا دی کہ وہ دروازہ کمپلیٹلی شٹ تھا, اس کو ایک کے لیے کھولا گیا ہے, دوسرے کے لیے وہ اب بھی بند ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. سو اگر آپ میری انڈرسٹینڈنگ پوچھتی ہیں تو اس کے تو میں نے دلائل دے دی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے, بلکہ میں جانتا ہوں بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ رائے نہیں رکھتے, ان کی رائے سے اگر آپ کو اتفاق ہے تو یو آر مطلب بسم اللہ اس کو فالو کر سکتے ہیں. بٹ اف یو آسک مائی اوپینین تو وہ میں نے اپنے دلائل ابھی سے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں کہ آئی تھنک دیٹ پروہیبیشن اسٹینڈز. شمائل پلیز سوال پوچھیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, my question was about the concept of hurs. Gandhi Sahab says that this is a credential or a qualification and not an independent physical being. But the popular view is obviously completely different. In fact, I think most men have a lot of hopes pinned to this promise too. Surah Rahman quote کی جاتی ہے اس کے لیے among other references کہ in them are women limiting their glances untouched before them by men or jinn. Can you please elaborate on this? تو دیکھیے گاندھی صاحب کی جو یہ کلپ ہے یہ بہت مشہور ہوا, وہ اس کے بعد پھر لوگوں نے یہ سوال ان سے کیا اور بہت زیادہ توضیحات دوبارہ کی. تو وہ اس سے بعد ذرا, کیونکہ بعض ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کلپ سے کوئی ایک مطلب نکال لیتے ہیں, وہ جو وین یو ٹیک سم تھنگ ان ٹوٹیلٹی, یہ وہی معاملہ ہے کہ ایک حدیث اگر آپ لیں گے تو ضروری نہیں کہ صحیح مطلب ہو. تو اس موضوع پہ اگر آپ ان کے سارے کلپس کو جمع کر کے دیکھیں گی تو وہ صرف ایک بات بتا رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حور ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. مثلا میں کہوں کہ ٹال ویمن, تو اب ٹال یعنی وہ ہوں گی تو وہ خواتین, لیکن اس کی ایک ان کی ایک ایڈجیکٹو یا صفت یہ ہے کہ وہ ان کا قد لمبا ہوگا. تو حور اصل میں اٹس ناٹ کلاسیفائنگ, یہ کوئی مخلوق نہیں بتا رہا بلکہ ایک مخلوق کی صفت بتا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والیاں, اس کا اصل میں مطلب یہ ہے. تو وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی بلکہ دنیاوی خواتین ہی ہوں گی جیسے کہ خواتین ہوتی ہیں. ان کے ایٹریبیوٹس یہ ہوں گے کہ دے ول بی ان ٹچڈ. ان کی جیسے سورہ رحمانی میں کہا گیا نا کہ فیہن خیرات حسان, کہ وہ خوبصورت ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی, آؤٹ ورڈ بھی بیوٹیفل ہوں گی, انورڈلی بھی ان کا جو کیریکٹر اور پاک بازی ہے وہ بھی خوبصورت ہوگا. تو یہ اصل میں یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ کوئی نئی صنف نہیں کریٹ کی جائے گی, کوئی نئی اسپیشیز نہیں ہوگی, خواتین ہی ہوں گی جیسے کہ دنیا میں ہیں, لیکن ان کے ایٹریبیوٹس اس طرح کے ہوں گے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں. تو جس چیز کو وہ اصل میں ایکسپلین کر رہے ہیں اس سے لوگوں نے یہ مطلب لے لیا کہ جیسے جو دنیاوی خواتین ہیں وہی حوریں ہوں گی اور حور کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی. نہیں, وہ صرف یہ بتا رہے ہیں حور ایک ایڈجیکٹو ہے اور اسپیشیز وہی ہوگی جس سے آپ واقف ہیں دنیا میں, اسی کی ایک بہت اعلیٰ شکل ہے. یعنی وہی ویمن دیٹ یو نو ان دس ورلڈ ان اے ویری ویری ڈیولپڈ اسٹیٹ having all those qualities which are mentioned in the Quran. تو یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے, انہی اسپیشیز سے ایک وہ اسپیشی ہوگی. If I understood your question correctly. اگر آپ اس کے علاوہ کچھ پوچھ رہی ہیں تو پلیز بتائیے. Thank you very much. Thank you so much. Ahmed Shoaib, you are up next. السلام علیکم سر, میں نے پوچھنا تھا کہ جو اللہ میں ظاہرہ منہا کے بارے میں یہ کون تعین کرے گا کہ ظاہر کیا چیز ہے؟ جیسے میں کہوں گا میرے تو خیال میں جو بال ہے وہ ظاہری ہی ہوتا ہے,
اور پھر آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہے وہ فور آرم میں پہنا ہوا ہے، وہ نظر آنا چاہیے کہ نہیں وہ فور آرم ہے، وہ ظاہر ہے کہ نہیں، یہ چیز ہے. نہیں، وہ تو قرآن کے اپنے الفاظ بڑے واضح ہیں نا کہ اللہ من ظہر منہا کا مطلب ہے جو آپ سے آپ انسان ظاہر کرتا ہے. یہ آپ اور میری بات نہیں ہو رہی، یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ وچ آر جنرلی لیفٹ ایکسپوزڈ. کوئی وجہ ہوتی ہے ان کو ڈھانکنے کی. یعنی سر جو ہے وہ عام طور سے، یعنی کیا آپ چہرہ ہم ہمیشہ ڈھانک کے رکھتے نہیں؟ چہرے کے لیے کوئی یا وجہ آپ نکالتے ہیں یا کوئی مذہبی وجہ ہوگی، جبکہ سر کے بارے میں ایسی وجہ نہیں ہے. سر کے لیے لوگ ٹوپیاں پہنتے رہے ہیں. دنیا جب سے آغاز ہوا ہے، وکٹورین ایج کو آپ دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کی ایجز کو دیکھ لیں، لوگ ٹوپیاں عادتاً پہنتے رہے ہیں. یہاں یہ کہ جن کو آپ عادتاً کھلا رکھتے ہیں. عادتاً کا کیا مطلب ہے؟ ان the practice of mankind is such that you would need some special directive to have them covered. آپ کے ہاتھ کیا ہر وقت کورڈ ہوتے ہیں؟ چہرہ کیا ہر وقت کورڈ ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں مثلا آپ کہیں آگ میں جا رہے ہیں تو آپ کو دستانے پہننے پڑ گئے، یا آپ نے کوئی بہت ٹھنڈ تھی تو آپ نے وہ پہن لیا. تو دیر از سم ریزن ٹو ہیو دیم کورڈ، ادروائز دے آر لیفٹ انکورڈ. تو اس میں جو صحیح طریقہ ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، وہ جب یہ کہتا ہے الا ما ظہر منہا، تو وہ میرے اور آپ پہ نہیں چھوڑتا. وہی بتاتا ہے جس کو انسان ظاہر کرتا ہے. عام طور سے انسان، آپ لوگ کائنات میں جو دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کے تعین کیا جائے گا. اور اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اگر بہت اصرار کرتا ہے سر کو شامل کرنے کا تو چلے، اس کا اجتہاد ہوگا یہ. لیکن یہ اس کا تعین میں اور آپ نہیں کریں گے اس لحاظ سے کہ ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور 200 سال پہلے کیا ہو رہا تھا. یہ جنرک ہے. یعنی مین کائنڈ ہیز بین پاسنگ تھرو اے سرٹن ایج، جس میں عام طور سے کچھ لمز ایسے ہیں کہ جن کو ہمیشہ ایکسپوز ہی رکھا جاتا ہے. ان کو ڈھانپنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو چہرہ تو ظاہر ہے ہمیشہ انسان کا کھلا رہتا ہے، ڈھانپنے کی وجہ ہوگی. یا آپ کو مذہبی حکم بتانا پڑے گا، اچھا جی آپ نے سر ڈھانپ کے رکھنا ہے، یا کوئی سردی کا معاملہ ہوگا، یا شدید کوئی موسمی مسئلہ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. ورنہ کون ہے جو چہرہ ڈھانپتا ہے اس طرح سے؟ یہی معاملہ ہاتھوں کا ہے، یہی معاملہ پاؤں کا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر سر کو انکلوڈ کرنا چاہتا ہے پھر اس کو استدلال کر کے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اور ایز اے سیڈ اس میں اختلاف بھی گوارا کیا جائے گا. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اس سے تعلق نہیں ہے. یہ انسانیت کو خطاب کر، یعنی انسان کے پہلو سے کہا جا رہا ہے. I was just asking کہ پھر سر ہوگا کور کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی تو کور اس لیے ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے کہ انسان نہیں. دیکھیے دنیا میں سر کور کرنا جو تھا وہ کپڑوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا. جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ دنیا میں دیکھیے کہ ٹوپی پہننا تہذیب کا اور لباس کا حصہ تھا. ٹوپیوں کی قسمیں ہوا کرتی تھیں، ٹوپی پہنی جاتی تھی. اور اس میں مشرق و مغرب سے قطع نظر آپ دیکھیے، آپ میں نے جیسے کہا الزبتھن ایج کو دیکھیے، آپ وکٹورین ایج کو دیکھیے، عام طور سے دیکھیے کائنات کو پیچھے یعنی دنیا کو دیکھیں گے تو سر کور کیا جاتا تھا، جیسے کہ لباس کا حصے کے طور پہ کور کیا جاتا تھا. یہ تو آج آپ پچھلے 50 سال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سر کور. یہ لاسٹ کپل آف فیو سینچریز، مطلب ناٹ ایون اے سینچری اگو یہ معاملہ تبدیل ہوا ہے. ورنہ تو سر ڈھانکے جاتے تھے جیسے. اور لباس کے حصے کے طور پہ اگر آپ کبھی پاس جائیں گے تو جیسے آپ قمیض سلواتے تھے تو کہتے تھے یار ٹوپی اس طرح سے سی دینا، یعنی وہ لباس کے حصے کے طور پہ سلواتے تھے آپ. Thank you so much. شمس الزمان, please go ahead. اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم. ڈاکٹر صاحب میرا سوال پچھلے ہی سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ جو چہرہ نہ چھپانا سارا میک اپ ہوتا ہے، جیسے آئی بروز ٹرم کی جاتی ہیں، آئی لیشز وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے کے چہرے کے اوپر بھی کچھ کلچرز میں جویلری پہنی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا چہرے کو بھی چھپانا ہوگا، یا پھر چونکہ وہ نہیں چھپانا کسی بھی طریقے سے جو ہے یعنی آپ اس کو انہانس کریں اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، اس کے باوجود اس کو نہیں چھپایا جائے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ چہرے پہ خوبصورتی اگر کسی خاتون نے کی بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے. مردوں کو یہ کہا گیا کہ اپنی جو نگاہیں ہیں اس کو ان کی پست رکھیں اور ان کو اسٹیئر نہ کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ خواتین میں اپنا چہرے کا جو زیبائش ہے اس کو ختم کر دیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں. زینتوں کا کیا مطلب؟ میک اپ کی یا جیولری کی، سوائے اس کے کہ جو ان لمز پہ ہوں، ان اعضاء پہ ہوں کہ جو خود بخود نمایاں ہوتے ہیں، جیسے چہرہ ہے یا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے. یہ تو خود قرآن نے اس کی اجازت دے دی ہے. تو اگر ایک خاتون اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے کوئی میک اپ کرتی ہے، دس از واٹ دا قرآن از الاؤڈ ہر ایکچولی. اس میں آپ اصل میں دوسری طرف دیکھیے کہ مردوں کو یہ کہا گیا کہ اس ہو جائے تو اپنے نگاہوں میں پستی پیدا کرو، نگاہوں میں حیا پیدا کرو، اسٹیئر نہ کرو.
یہ نہیں کہا گیا کہ خاتون جو ہے وہ چہرہ چھپا لے یا چہرے کو انہینس نہ کرے یا چہرے کو بیوٹیفائی نہ کرے. اور دیکھیے اس میں ہمیں اپنے لحاظ سے دین تو نہیں بنانا چاہیے, شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے. یہ خدا جو پروردگار ہے, جس نے کائنات کو بنایا, انسانوں کو بنایا, اس کی طرف سے یہ ایک ہدایت ہے کہ زیبائش نہیں کرنی چاہیے. آپ زیبائش اگر کریں تو اس کو ڈھانک کے رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن ان ایریاز پہ جن کو عام طور سے کھلا رکھا جاتا ہے, اگر آپ نے اس میں زیبائش کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. الا ما ظہر منہا, وہ ایکسیپشن ہے جو بیان کی گئی ہے, جس میں خدا کی ریکمنڈیشن تو یہ ہے, ظاہر ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. لیکن اگر آپ نے کرنی ہے تو ان جگہوں کو ایکسیپشن قرار دے کے ایک اجازت دے دی گئی ہے. تو اس سے ظاہر ہے یہ بھی نکلتی ہے ایک بات کہ اس پہ ہمیں جو آپشن ہے, لہٰذا چہرے کو بیوٹیفائی کرنے میں بھی ایک حد تک ہی جانا چاہیے, بالکل پینٹ نہیں کر دینا چاہیے. لیکن یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خواتین کی جو زیبائش کی فطری ایک ڈیزائر ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھ کے ایک حد تک بیوٹیفائی کرنے کا ان کو اجازت دی گئی ہے, اور یہ پروردگار نے دی ہے, اور یہ جان کے دی ہے کہ اس میں جو بھی حسن میں اضافہ ہوگا, اس میں اصل میں جس چیز میں پہرا بٹھانا ہے وہ اس حسن کو کے بجائے مردوں کی آنکھوں پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ارم امرین, آپ پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں اس میں تو احرام میں سر ڈھکنا ضروری ہوتا ہے سر. وہ اب ویسے آپ نے جو ہمیں ایکسپلینیشن بتائی ہے پردے کی, میں یہ کہا ہے کہ وہ آپشنل ہے, تو اس کو آپ پلیز کلیئر کر دیں. نہیں, وہ دیکھیں حج اور احرام ایک الگ چیز ہے, اور نماز بھی ایک الگ چیز ہے. نماز کے آداب میں سے ہیں کہ آپ سر, لیکن اس کے علاوہ عام زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بالکل الگ ہیں. عام زندگی میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے آرائش کی بھی ہے تو آپ اپنا سر ڈھانپیں گی. اگر آپ نے آرائش نہیں کی, آپ نے صرف یو جسٹ کومب یور ہیئر, یو جسٹ سادہ طریقے سے آپ نے بال بنائے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ کو پھر ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سر کیا احرام کی الگ, مطلب مجھے کنفیوز ہو گئی ہوں میں اس چیز. نہیں, آپ کنفیوز نہ ہو. دیکھیں عبادات کا معاملہ الگ ہے. عبادات میں دیکھیں نماز میں بھی سر کی جو اوڑھنی ہے وہ اس لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ نماز کے آداب میں سے ہے سر ڈھانپنا. نماز کے آداب میں سے ہے, کیونکہ وہاں آپ کو ایکسٹرا ایک خدا کے آپ حضور ایک حاضر ہو رہے ہیں, اور آپ کو کہا گیا کہ آپ سر کی اوڑھنی کے ساتھ حاضر ہوں, تو یہ نماز کے آداب میں سے ہے. اسی طرح کہ حج کے آداب میں سے کچھ چیزیں ہیں. یہ آپ ایسے سمجھیے کہ ایک اسپیشل انسٹنسز کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو ریکمینڈیڈ ہیں, لیکن عام حالات میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں نا, حج میں تو آپ تزئین و آرائش سرے سے ہی نہیں کر سکتے. عام زندگی میں آپ کو کہا گیا کہ آپ تزئین و آرائش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, لیکن تزئین و آرائش کے مقامات یہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے تزئین و آرائش کی, جیسے آپ نے گلے میں نیکلس پہنا ہوا ہے, تو آپ کو لازماً اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے نامحرموں کے سامنے. تو قرآن نے یہ ڈسٹنکشن کی بھی ہے, تو ہمیں بھی اگر آپ اس ڈسٹنکشن کو سمجھ جائیں گی تو پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. رضا, یو آر اپ نیکسٹ, پلیز سوال پوچھیے. السلام علیکم شاداب. وعلیکم السلام. آپ سے ہم نے پوچھنا کہ غیر مسلم عورتوں سے, یعنی سوری غیر مسلم اہل کتاب عورتوں سے شادی کی بات ہے, تو اس کے اندر 2 پوائنٹ ہے. یعنی پہلا پوائنٹ یہ کہ اگر مسلمان ڈومیننس میں ہیں تو جو ہے تو ایک تو اس کے اندر آپریشن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. مسلمان جہاں پر ڈومیننس میں ہوں گے آٹومیٹک سبسروین پوزیشن میں یا ایک طرح سے ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں رہ رہے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ جی تم اس کا فائدہ اٹھاؤ اور ان کی عورتوں شادی کر لو, تاکہ مطلب تمہارے گھر کے اوپر جو ہے اگلی وہ سیدھی ہو جائے گی. تو یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا وہ نہیں فیل ہوتا, کہ سولوشن فیل نہیں ہوتا. یہ اگر آپ دیکھیے, میں نے جہاں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا بنیادی مقدمہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو توحید ہے اس کو خطرہ لاحق نہ ہو. اگر آپ یہاں سے اپروچ کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ کوئی مینیپولیشن نہیں لگے گی, یا کوئی یہ نہیں لگے گا جیسے یہ کوئی برا سا سٹانس ہے. خداوند تعالیٰ تو اصل میں یہ آپ سمجھیں, ان کا منشا تو یہ ہے کہ توحید سے باہر شادی کی ہی نہ جائے. اگر آپ سٹریس سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توحید پرست ہیں, جو پکے توحید پرست ہیں انہی میں رہیے. مگر اہل کتاب بھی چونکہ توحید پرست ہیں تو چلیں ان کو ایک 1 سٹیپ ڈاؤن کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی خواتین سے شادی کر لیں, کیونکہ اگر وہ تہذیبی غلبے میں رہیں گی تو جو توحید کی جو دعوت ہے وہ آنے والی فیملی پہ ہمیشہ جاگزین رہے گی. جو بچے وہاں پروان چڑھیں گے اس توحید سے جو تہذیب پیدا ہوتی ہے اسی کے وہ حامل ہوں گے.
تو مسئلہ اصل میں کوئی مینیپولیٹ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو بنیادی چیز ہے جو انسان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس توحید کا شعور ہے عملی لحاظ سے. تو اگر آپ توحید سے اپروچ کریں گے تو شاید یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر آپ یہ نہیں ہوگا تو پھر لگے گا ویسے ہی کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ڈومینیٹ کرنا اور ہم چاہتے ہیں دوسرے کو پر استیلا اپنا قائم کرنا. نہیں، یہاں اپنا استیلا نہیں ہے. یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ مسئلہ ہے مونوتھیزم کا. خدا چاہتا ہے کہ کلچر وہ پیدا ہو سوسائٹی میں جو پیورلی مونوتھیسٹک ہو، کیونکہ مونوتھیسٹک کلچر ہی وہ صحیح اقدار وجود میں لاتا ہے جس سے بندہ اپنے رب سے متعلق ہوتا ہے. اگر ذرا سا بھی اس میں رکھنا آ جائے تو سپرسٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، اس میں شرک کی راہ کھل جاتی ہے، اس کے اندر خدا سے تعلق کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو دین اپنی بنیاد سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں اس میں، لیکن یہ دونوں ڈائریکشن میں کھول دیا جاتا ہے نا کہ بھائی توحید والا آپ کو مرد ملے یا توحید والی آپ کو عورت ملے، دونوں کے ساتھ ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں جو توحید کا پرنسپل ہے وہ تو اپنی جگہ پہ وہ ہو رہا ہے نا، پریزرو ہو رہا ہے. مگر اس میں اگر آپ اس کو ون ڈائریکشنل کریں گے نا تو پھر اس میں کلیئرلی اس میں سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ اسیمیٹرک کیوں ہے. نہیں دیکھیں اس کا صحیح جواب تو ہم علامہ سے جب انشاءاللہ اگر ملاقات ہوئی ضرور ان سے پوچھیں گے بھی، لیکن چونکہ اس دنیا میں تو ہم نے سمجھنا ہے نا یہ بات، تو اس میں تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خواتین جو ہیں جب وہ تہذیبی غلبے میں رہتی ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور اگر مردوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے اور وہ بھی تہذیبی غلبے میں ہوں گے تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. تو چونکہ خواتین اپنی نیچر میں انفعال ہیں، یعنی وہ اثر قبول کرنے والی ہیں اور جنرلی ایک ریٹیسنٹ ہوتی ہیں ہمارے ہاں تہذیبوں میں، جبکہ مرد اس سے برعکس تھوڑا سا اقدام کی صلاحیت رکھتے ہیں. they take more initiative. I'm not talking about women of today. میں دنیا ان جنرل کی بات کر رہا ہوں. ever since mankind was there, ever since prophet کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے اجازت ملی، تو یہ ایک جنرل ٹرینڈ رہا ہے. اس کو سامنے رکھ کے گوارا کیا گیا کہ چلیں اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ اس طرح سے کر لیں، ورنہ اگر آپ حقیقت پوچھیے تو سٹریس یہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کی جائے، سرے سے نہ کی جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں توحید خطرے میں پڑ سکتی ہے. ایک خاتون جو چرچ جانے والی ہے، ایک خاتون جو جیزس میں کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، آپ یہ بتائیے نا وہ اپنے بچے کو جب پروان چڑھائے گی وہ کتنے ڈیلیمے سے گزرے گی، کتنا مشکل اس کے لیے ہوگا کہ وہ یہ ایک ماں ہونے کے ناطے اگر وہ سمجھتی ہے کہ عیسیٰ کے صلیب دیے جانے پر نجات منحصر ہے، وہ اپنا سب جگر کا ٹکڑا لخت جگر جو ہے اس کو یہ بات نہ بتائے، کتنا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو اس لیے اصل میں آپ کہہ لیجئے یہ جو پروہیبیشن ہے یہ تو انفیکٹ اس کا دروازہ بند ہے. یہ الاؤ کیا گیا ہے ان دو سرکمسٹانسز کہ جہاں مثال دی نا کہ اگر آپ ولایت میں رہیں، امریکہ میں رہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر سکتے. آپ ایک یونیورسل ویسٹرن کلچر کے تحت ہیں، اس کی اقدار اتنی سپریم ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں تو آپ نکو بن جاتے ہیں اور آپ بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ ایک کونے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا استیلا اتنا زیادہ ہے. اس کے ساتھ کو سامنے رکھ کے یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکچولی ہیو دیٹ پوزیشن وچ کوڈ انکلکیٹ واٹ یو ہیو ان مائنڈ. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو آئی تھنک آئی کین میک سینس آئی تھنک ان مائی مائنڈ کہ خدا نے کیوں روکا ہے، لیکن آپ اس پہ مزید غور کر سکتے ہیں. جی سر، میں صرف ایک پریکٹیکل پوائنٹ یہ مینشن کروں گا کہ اس بات کی لائکلی ہوڈ کہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ ایک غیر مسلم عورت شادی کرے گا، وہ وہیں پر ہے جہاں پر غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ زیادہ نمبر میں موجود ہیں، یعنی وہ موسٹ لائکلی نان مسلم کنٹریز ہوں گی. جہاں مسلمان خود زیادہ نمبر میں موجود ہیں، وہ میجورٹی ہیں، تو وہاں تو ٹپیکلی ویسے ہی مسلمان مرد جو ہیں مسلمان عورتوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ یعنی یہ سچویشن جہاں ارائز کرے گی وہاں اس کا ریورس سرکمسٹانس. نہیں آپ دیکھیں نا، یہ ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اٹ ڈیپینڈس ان وچ کنٹری یو آر لیونگ. آپ ملیشیا میں جائیں تو وہاں آپ کو 40%، حالانکہ وہ مسلم کنٹری ہے، 40% لوگ وہ ہیں جو انڈینز اور چائنیز ہیں، وہاں پہ یہ ریورس نظر آئے گی. بہت ساری اور جگہوں پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ ڈومیننس اس طرح سے موجود ہے. تو یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ وہ منارٹی کے اندر ہی ہوتی ہیں اور تبھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ عام طور سے مسلمان خواتین ہی اویلیبل ہیں، آپ ہم سے شادی کریں گے. یہ سوسائٹی طے کرتی ہے، اور ہمیں بھی دیکھیں اس سے قطع نظر دیکھنا ہے. یعنی یہ تو ظاہر ہے آج کی سچویشن ہے، دیکھنا یہ کہ مذہب میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کی حکمت کیا ہے، اور اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی مختلف حکمت سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے اللہ کی کتاب سے رجوع کریں گے کہ وہ حکمت کیا اس سے بھی
उसी तरह से मुताबिकत रखती है तो हम ज़ाहिर है आरात तब्दील भी कर सकते हैं अपनी, क्योंकि हमने तो कुरान को समझना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी समझना है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। फहद इकबाल प्लीज गो अहेड और अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि ये जो तौहीद का प्रिंसिपल है, ये जो हुर्रियत फिक्र और आज़ादी फिक्र जो एक चीज़ है जो कि इस्लाम में कबूल की जा सकती है कि इंसान की अपनी आज़ादाना प्यार और इरादा है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। तो ये अगर मुसलमान मर्द जो है वो गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, कोई मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि आज़ादी हर एक को, हर एक की रिलीजियस फ्रीडम है इस्लाम में, ये उस प्रिंसिपल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा? नहीं, देखिए इसका ताल्लुक इससे ना कि आप उस आयत को अप्रोच कैसे करते हैं। अगर आप उस आयत के साइलेंस को इस पे महमूल करते हैं कि कुरान मजीद यहाँ पे साइलेंट है और साइलेंस का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि फॉरबिडेंस है, तो बहुत सारे लोग उसको इसी मफहूम में लेते हैं और इसके नतीजे में वो कहते हैं कि आप मर्दों से भी शादी कर सकते हैं जो मुसलमान ख़वातीन हैं। मैंने तो अपने आप को अपनी अंडरस्टैंडिंग कोशिश की है बताने की कि मैं ये जहाँ से समझा हूँ वो ये है कि ये जहाँ पे दरवाज़ा असल में मुशरिकीन से बंद हुआ था। ये कहा गया था ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, सूरह बकरा में, कि हमारे लिए असल मसला शिर्क है और गैर जो भी उससे किसी भी तौर पे प्रिस्क्राइब करेगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो काबिल कबूल नहीं है। ये बात जब अहले किताब तक आगे बढ़ी तो फिर उनसे कहा गया कि भाई ये तौहीद जो है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती नज़र नहीं आती, उसकी एक शक्ल ये है, लिहाजा इसको हम गवारा कर रहे हैं। तो अगर आप अप्रोच यहाँ से करेंगे तो असल में वो मसला नहीं पैदा होता कि यहाँ पे आज़ादी फ़िक्र या हुर्रियत फ़िक्र का इस्लाम जो है वो रिगार्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए हुर्रियत फ़िक्र इस चीज़ को कहते हैं कि आप अपने नज़रियात को यू आर एबल टू प्रोफेस देम, यू आर एबल टू एक्सप्रेस देम। लेकिन अगर आप उसके अलावा मसलन आप कहें जी आज़ादी फ़िक्र ही का तकाजा है कि मैं गुनाह करूँ, अगर आप इसको ज़रा इस मंतिक को आगे बढ़ाएं कि भाई असल में तो एहतराम है, आज़ादी फ़िक्र है, अल्लाह ताला ने आपको जो तरह चाहें करें, तो ठीक है, आपको इसकी भी आज़ादी है कि आप गलत काम भी कर लें, गुनाह भी कर लें और भी ज़्यादतियाँ कर लें। लेकिन ये जो आज़ादी फ़िक्र है उसको इससे अगर आप रिलेट करना शुरू कर देंगे तो ये तो एक और तरफ आपको ले जाएगा। आज़ादी फ़िक्र असल में जिसको आप कहते हैं, हुर्रियत फ़िक्र इसको आप कहते हैं कि जिस आइडियोलॉजी के तहत आप रह रहे हैं और वो ऐसी चीज़ है कि जो कोई क्राइम नहीं है उससे वजूद में आ रही है, कोई ऐसा गुनाह नहीं वजूद में आ रहा जो काबिल दस्तंदाजी है, जिसको कहते हैं ना कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो आप आज़ाद हैं। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस वजूद में आ रही है जो खुदा के हक के हवाले से या इंसानों के हक को मारने के हवाले से बायस बन रही है, जिसके खिलाफ कानून साजी भी हम कर सकते हैं, तो ये तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे हुर्रियत फ़िक्र में एक आदमी कम्युनिस्ट हो सकता है, एक आदमी फैशिस्ट हो सकता है, एक आदमी कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई भी आइडियोलॉजी उसकी हो सकती है, as long as that is not violating those principles which are either against humanity or against God। यहाँ हम कहते हैं आज़ादी फ़िक्र, और ये इसके खिलाफ बोला जाता है, इस मफहूम के खिलाफ कि जिस सोसाइटी के अंदर जबर होता है, जहाँ पे आप अपनी राय को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे वो हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ अगर आपने अपनी राय एक्सप्रेस की तो आप उठा लिए जाएंगे। तो हुर्रियत फ़िक्र और आज़ादी राय असल में जब ये जो हमने टर्म्स कॉइन की हैं पिछले 100 साल में, ये असल में इस मौके की टर्म्स हैं कि जहाँ पे आपको जिस चीज़ को आप सही समझते हैं अपने लिए आइडियोलॉजी के तौर पे करते हैं, उसको आप प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप देखिए बाज़ हमारे ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ अगर आप अमरुहुम शुरा बैनहुम के तहत ये कहें जी कि इस्लाम में तो असल में असल चीज़ ये है कि राय की बुनियाद पर हुकूमत वजूद में आए, अगर आप इसका प्रचार करना शुरू कर देंगे तो हमारे बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि अगले दिन नज़र नहीं आ पाएंगे। इसका ये मतलब है कि मजहबी लिहाज से जिस चीज़ को आपने सही समझा आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये हैं वो दायरे जो हुर्रियत फ़िक्र और आज़ादी राय के एक्सप्रेशन के होते हैं। ये बात कि आप एक ख़ास तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके खिलाफ आप कानून साजी नहीं कर सकते, ये दूसरा दायरा है। यानी ये बात कि आप तौहीद को प्रोफेस करें या ना करें, ये बिल्कुल और चीज़ है। यहाँ मज़हब कुछ पाबंदियाँ लगाता है, अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए वो पाबंदियाँ पसंद नहीं है, आपको ये कोई फोर्स नहीं करता कि आप मज़हब को अडॉप्ट करें, लेकिन अगर आप उस मज़हब को अडॉप्ट कर रहे हैं तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा ना उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। चुनांचे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है, फ़र्ज़ कीजिए जैसे कोई आदमी अंडरस्टैंडिंग ये बयान कर सकता है कि जी हमारे ख्याल में तो ये खामोशी असल में इसके फॉरबिडेंस पे दलील नहीं है, तो ठीक है, ही इज़ फ्री टू फॉलो इट। तो असल में उसको तो अप्रोच नसूस से करना है ना।
یعنی آپ خارج میں کھڑے ہو کے حریت فکر کے لحاظ سے اگر اپروچ کریں گے تو پھر تو یہ بات جیسے میں نے کہا اس کے ڈانڈے بہت دور تک چلے جائیں گے، پھر تو گناہ بھی زیر بحث آ جائے گا، پھر بہت ساری اور چیزیں زیر بحث آ جائیں گی. آپ کی اگر اپروچ نصوص سے ہے تو ہم پوچھیں گے جی ان نصوص میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات میں روک کا پہلو ہے یا انکریج کر رہے ہیں؟ آپ کہیں جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، تو بسم اللہ آپ اس انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کیجیے پھر. لیکن اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے، جیسے میری انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے، تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ بیان کروں گا، اور اس بیان کے نتیجے میں اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ نصوص کی اپنی اپروچ کیسے کر رہے ہیں. اور حریت فکر جیسے میں نے عرض کیا، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس طرح کے معاملات میں ارائز کرتا ہے معاملہ. لیکن ڈاکٹر شرک کا معاملہ ہے اور کس کا معاملہ ہے، رات کا معاملہ ہے، یہ کوئی قابل دستاندازی پولیس معاملات تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملات ڈسائڈ ہوں گے. تو شرک کے اندر شادی کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا. خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب انہوں نے مشرکین سے شادی روک دی، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ آپ شرک کی جو علمبردار ہیں ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے، تو یہ تو خود میں خدائی روک ہے. خدا یعنی یا تو آپ پھر کہنا کہ ہم نے خدا کی کتاب کو نہیں ماننا، ان خدا کی آیتوں کو نہیں ماننا، اور اپنی آزادی رائے کو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف آپ قرآن کو بھی مانیں اور آپ خدا کو مطاع مانیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہو کہ آپ نے مشرکین سے شادی نہیں کرنی، آپ کہیں جی یہ تو میری آزادی رائے کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے، آزادی رائے، تو پھر آپ اصل میں اپنی آزادی رائے کو اصل بنا لیجئے اور مذہب کی باتوں کو سیکنڈری بنا لیجئے. مذہب کہتا ہے 5 نمازیں پڑھیں، آپ کہیں جی میری آزادی رائے کے خلاف ہے، میں تو 3 پڑھوں گا. تو جہاں خدا آپ کو کوئی پابندی لگا رہے ہیں اور آپ اس پابندی کو قبول یا تو آپ قبول نہ کریں پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قبول کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں پھر کمپیٹیبل کیسے ہوں گی؟ یعنی آپ کو پھر اصل میں کسی چیز کو تو فوقیت دینی پڑے گی نا. اگر آپ فوقیت خدا کی کتاب کو دیں گے تو پھر لازماً اس سے جو چیزیں ٹکرائیں گی آپ ان کو چھوڑیں گے. اگر آپ فوقیت اس کو نہیں دیں گے، اصل چیز آپ کی آزادی ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں وہ ایک اور نظریہ ہے، وہ ایک اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو آزادی دی گئی ہے. لیکن پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پھر کتاب، یہاں یا تو آپ کتاب الہی کی تعویل کر دیں، ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کتاب الہی کا مطلب یہی سمجھ رہے ہو کہ ہاں جی مشرکہ خاتون سے شادی نہیں کی جا سکتی، اور ساتھ آپ کر بھی لیں، تو یہ دونوں تو نہیں نا کوئی ایگزسٹ کر سکتے. نہیں دیکھیں، میں تو حج کر بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوں. آپ کے پروردگار نے یہ بتایا کہ مشرک خواتین سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آپ کو ہمیں آرگیو، یہ تو ہم اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا. ہم نے تو خدا کی بات کو سمجھنا ہے، بات کا یہ مطلب نہیں ہے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے کوشش کروں گا سمجھنے کی کہ بھئی آپ کیا سمجھیں ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ آپ بھی یہی سمجھیں کہ خدا آپ کو روک رہے ہیں اور میں بھی یہی سمجھاؤں، تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی کتاب کو فالو کرنا تو پھر اس کو آپ کو فوقیت دینی پڑے گی نا. پھر تو آپ یہ کہیں گے نا کہ ساری جو دوسرے نظریات ہیں وہ سبسروینٹ ہوں گے اس کے، یا آپ یہ رویہ اختیار کریں گے اور یا آپ سبسروینس سے انکار کر دیں گے. تو اگر آپ کسی ایک کو تو جگہ آپ کو اختیار کرنی پڑے گی نا، دونوں تو نہیں بیک وقت چل سکتی. سائمہ خان پلیز آپ سوال کیجیے. سائمہ are you there? Yes. Go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا آپ سے ایکچولی میرے 2 سوال ہیں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، بٹ آئی ول آسک دی فرسٹ ون. میرا سوال یہ ہے کہ جو مینسس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، اس میں ہمیں جو عورت شادی ہو چکی ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ جب وہ مینسس سے ریڈی ہوتی ہے تو اس کو ڈیورس نہیں ہوتی. واٹ اباؤٹ دا ویمن جس کا صرف نکاح ہوا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، اگر اس کو ڈیورس مینسس کے اندر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہاں تو اس کا ایشو نہیں ہے. وہاں پہ آپ جب آپ نے وہ بیوی کو ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو وہاں پہ تو آپ کسی وقت بھی ڈیورس دے سکتے ہیں، اس میں کوئی عدت بھی نہیں ہوگی. Up next is Naila. Naila please سوال کیجیے اپنا. اگر آپ مذہب نہیں بدلتے ہیں تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ انگریز جی لڑکے سے نکاح ہوا ہے، جی نام بھی نہیں بدلا ہے، مذہب بھی نہیں بدلا ہے. جی اہل کتاب، نکاح یہودی لڑکی سے ہوا ہے، جی 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 ہو جاتا ہے. تو یہودی لڑکی سے جو نکاح، جی یہ 2 نکاح ہوئے ہیں الگ الگ. ایک نکاح ہوا ہے انگریز لڑکے کے ساتھ، لیکن وہ مذہب بدلا نہیں کیا ہے، نکاح ہو گیا ہے اور نام بھی نہیں بدلا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نکاح تو قبول کر لیا جائے گا، نکاح تو ایکسیپٹ کیا جائے گا ڈی فیکٹو. ظاہر ہے یہ خدا کی نافرمانی ہی میں اگر آپ نے کسی مرد سے شادی کی ہے، اگر ایک خاتون ہیں مسلمانوں کی اور غیر، اور جو ہسبینڈ ہیں وہ اہل کتاب ہیں، شادی تو ریکگنائز ہو جائے گی. ظاہر ہے یہ شادی خدا تر مذہب سے پوچھ کے تو نہیں کرتے نا. دیکھیے جو لوگ مذہب کے بارے میں حساس ہوتے ہیں وہ پہلے جاننا چاہتے ہیں
کہ مذہب کیا کہتا ہے. جس نے جو یہ شادی کرے گا وہ عام طور سے مذہب کے بارے میں یہ سوال آپ سے نہیں کرے گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز. وہ کر دیں گے. بہت ساری میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مذہب سے پوچھ کے نہیں شادی کرتے اور اہل کتاب مردوں سے شادی کر لیتی ہیں مسلمان خواتین. تو اس وجہ سے جہاں پہ وہ ان کا پرابلم نہیں ہے تو وہاں ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایک خاتون جی پوچھا ان سے کسی نے پوچھا نہیں, انہوں نے خود ہی یہ کہا کیونکہ یہ کرسچن اونچی ذات کا ہے تو اس کو نام بدلنے کی اور مذہب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے پوچھا ہے. دیکھیں نام تو ایشو ہی نہیں ہے, نام تو سرے ہی سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا نام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. یہ نام خود ایک تہذیبی چیز ہے, سوائے اس کے کہ نام کے اندر کوئی شرک کا پہلو ہو, لیکن نام تبدیل کرنا بالکل کوئی ضروری چیز نہیں. البتہ مذہبی لحاظ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ خواتین جو اہل کتاب خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں, لیکن اہل کتاب مردوں سے نہیں کی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا سوال مجھے سمجھ میں آ گیا, کیونکہ جو دوسری لڑکی ہے وہ یہ یہودی لڑکی ہے اور اپنے مسلمان فیملی سے, جی تو ان کا بھی تو ظاہر نکاح ہو گیا ہے, تو ٹھیک ہے. اگلا سوال اسما خالد, آپ پلیز پوچھ لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا کویشچن تھا کہ جیسے ہم ہیئر کلر یوز کرتے ہیں یا پھر سمپل بال اسٹریٹن کرتے ہیں تو یہ بھی ایمبیلشمنٹ میں آتا ہے کہ زبائش ہو گئی ہے. اور یہ آپ اجتہاد کیجئے. اس میں اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ خود رائے قائم کریں. یہ دیکھیں مسلمان خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے خیال میں یہ ایمبیلشمنٹ ہے یا نہیں ہے. اس پہ دو رائیں بھی ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس میں ایمبیلشمنٹ نہیں ہے تو ایک سمپل ہیئر کلر ہی ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ, اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ مذہب اختلاف رائے بھی برداشت کر لیتا ہے, جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی برداشت کر لیتا ہے, اس لیے کہ یہ ایریا وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ایمبیلشمنٹ کیا ہوتی ہے, دیٹ میٹرز. یعنی فرض کیجئے آپ کی رائے تو یہ ہے کہ ایمبیلشمنٹ ہے اور آپ پھر بھی یہ کریں تو یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنی رائے کے خلاف کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی رائے یہ نہیں ہے کہ ایمبیلشمنٹ ہے, آپ کی رائے آپ کے خیال میں یہ ایمبیلشمنٹ نہیں ہے, آپ نے سوچ سمجھ کے آنیسٹلی رائے قائم کر لی, تو امید اللہ تعالیٰ بھی آپ کا مواخذہ اسی کے لحاظ سے کریں گے, بیکاز آپ نے جو رائے قائم کی تھی ان آل سنسیریٹی قائم کی تھی. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیسکلی, یعنی خاتون کو فیصلہ کرنا ہے, دا پرسن انڈر کنسیڈریشن, دا سبجیکٹ, کہ یہ ڈائنگ از اٹ پارٹ آف این ایمبیلشمنٹ اور از اٹ سم تھنگ وچ از جسٹ اے نارمل سارٹ آف اے تھنگ جس میں آپ یو جسٹ نارملی ڈوئنگ یور ہیئر. I cannot give a verdict. I think this is something that you as and all other women, I mean, independently, they should take a decision. صوبیہ نورین, پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس میں یہ کہا ہے ایک جگہ پہ کہ بالوں کے اوپر اگر ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ کور کرنا ہوگا, لیکن دوسری طرف ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ تاریخ میں سر کے کور کرنے کو لباس کے حصے کے طور پر کور کیا جاتا تھا. سر یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا تھا کہ زینتیں باقی جگہ کی جائز ہیں تو پاؤں کی زینت کی چنکار تھی تو اس کو اللہ نے ذکر کر دیا, تو پھر اگر باٹلوں میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, ہاتھوں کی چوڑیوں کی بھی چنکار ہو سکتی ہے, تو اس کا ذکر نہیں آیا, تو یہ کانٹرڈکشنز نہیں آ رہی ہیں دو تین؟ تو پہلی بات تو یہ دیکھیے, وہ جو کور کرتے تھے نا وہ مذہبی لحاظ سے نہیں کرتے تھے, وہ کلچرلی کرتے تھے. یعنی جو لوگ ٹوپی پہنتے تھے یا جیسے میں نے کہا ہسٹری میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, آپ دیکھیے کہ سر کور کرنا ایک تہذیب کا حصہ سمجھا جاتا تھا, تو وہ مذہباً نہیں تھا. میں تو آپ سے جو بات کروں وہ مذہباً ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہیئر میڈ اپ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو کور کرنا چاہیے, وہ ایک مذہبی حکم ہے. جو میں آپ کو ہسٹری کی مثال دے رہا تھا وہ تو مذہب سے قطع نظر دے رہا تھا کہ لوگ سر ڈھانتے ہی رہتے تھے, کپڑوں کا حصہ سمجھتے تھے, لیکن وہ کپڑوں کے حصے کے طور پہ نہ کہ مذہب کے حکم کے طور پہ. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور سر وہ اور اگر ایسی کوئی چیز ہے بالوں میں لگی ہوئی یا پھر دوسرے, جیسے بھی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس نے فیصلہ خود کرنا ہے زینت کے بارے میں, تو ہم تو سر جو سن رہے ہوتے ہیں ہم تو زینت اسی کے مطابق سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں تو یہ پھر ہمیں گائیڈنس ملنی چاہیے کہ زینت, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ہر چیز کو ہی زینت سمجھ رہے تھے, یعنی چہرے کو بھی زینت کہا جاتا ہے. دیکھیے زینت کے بارے میں یہ جان لیں, جی آپ کی بات میں سمجھ گیا, زینت کے بارے میں یہ جان لیں کہ جو کسی چیز میں ایڈ کر کے اس کو بیوٹیفائی کرے, یہ ہوتی ہے. یعنی اگر چہرہ پہلے سے خوبصورت ہے اس کو زینت نہیں کہیں گے, وہ تو ایک نیچرل بیوٹی ہے. زینت کہتے ہیں آپ کوئی چیز ایڈ کریں اوریجنل چیز میں, وہ کوئی بیوٹیفیکیشن کی چیز ہونی چاہیے. تو اردو کا لفظ ہو یا عربی کا لفظ ہو, یہ آپ کو بتا رہا ہے
کہ آپ نے بنایا سنوارا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بنانا سنوارنا. تو اس میں خدا نے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اپنی عقل اور اپنی فہم کو استعمال کر کے بنانے سنوارنے کو. دیکھیے کہ کیا چیز ہے جو بنانے سنوارنے میں آتی ہے، اور اس میں اختلاف رائے بھی گوارا کیا جا سکتا ہے. اس کو کانٹرڈکشن نہ سمجھیے، یہ سمجھیے کہ خدا کی طرف سے ہی آپ کو ایک آزادی دی گئی ہے، آپ کو ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے. جیسے آپ نے کہا نا گائیڈ لائن چاہیے، تو گائیڈ لائن یہی ہے کہ کوئی چیز ایڈیشنل ایڈ اپنی اوریجنل چہرے میں یا اپنی جو اوریجنل لمز کے اندر کوئی مزید کوئی چیز ایڈ کر کے ان کو بیوٹیفائی کرنا، یہ ہے. اب وہ بیوٹیفیکیشن جیسے کسی نے ابھی پوچھا کہ ہیئر کلر سے ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ اجتہاد کی چیز ہے، آپ کر کے بتائیں. آپ سوچئے کہ بھئی یہ کیونکہ کلرز، ہیئر کلرز کی بھی کئی قسمیں ہیں، مثلا ملٹیپل کلرز ہو جاتے ہیں بعض دفعہ خواتین کے، بعض دفعہ وہ صرف اپنی سفید بالوں کو چھپانے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، کوئی تزئین کا پہلو نہیں ہوتا. اٹس جسٹ یو وانٹ دیٹ ٹو ہیو یور ہیئر ایز بلیک. تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں تو کوئی تزئین نہیں ہے، یا کوئی خاتون کہہ سکتی ہے. تو یہاں ہے جہاں پہ آپ نے اپنی رائے ان آل سنسیئرٹی خود قائم کرنی ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ آزادی ہے. اور سر پازیب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو چوڑیاں بھی ہاتھوں کی جی اس کی دیکھیں وجہ وہی ہے کہ پازیب یا میں جو چھنکار چلنے میں آتی ہے وہ ظاہر ہے چوڑیوں کی اس طرح بعض دفعہ نہیں آتی ہے. خدا ہمیشہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کسی نمایاں چیز کی، اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے کہ بھئی چھنکار اصل چیز ہے نا. تو وہ چھنکار اگر پاؤں کی ایسی ہے کہ جو چونکہ زیادہ اٹریکٹڈ ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ باعث بن جاتی ہے، کیونکہ جب چلتے ہیں تو اس سے آواز کا، کیونکہ وہاں آپ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو زور سے، وہاں پہ بھی یہی ہے نا کہ آپ زمین پہ پاؤں مارتے ہوئے نہ چلیں، یعنی ہلکا تو پھر بھی آپ چل سکتے ہیں. تو چوڑیوں کی جو چھنکار ہے، انلیس کہ آپ اگر آپ ہاتھ کے بل چل رہے ہوں تو اس طرح تو نہیں آتی. ہاں البتہ ویو کرنے سے آتی ہے. تو وہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی چوڑیاں ایسی پہنیں کہ جس میں چھنکار کم ہو یا تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں، تو یہ وہ چیزیں جو خدا نے جس کو آپ پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن ایک نمایاں چیز جس کے بارے میں تھا انداز کہ بھئی یہ اسٹرائک آپ جب کریں گے، جب پاؤں زمین پہ ماریں گے تو آواز تو لازماً آئے گی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اس سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ ایک بیسک انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کہیں اور بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک. اور سر فائنلی اسی میں ہی یہ بات ہے کہ وہ آپ نے ذکر جب کیا ہے تو وہ پہلے اوپر کی چادر کا ذکر نہیں آیا. وہ اوپر کی جو چادر ہے وہ صرف زیوروں کے ڈھانکنے کے لیے ہے. وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کے ورڈز آئے ہیں. وہ جو اوپر کی چادر ہے جس کو آپ سینے ڈھانکنے سے اگر آپ تعبیر کر رہی ہیں، وہ یحفظن فروجہن میں آ گیا ہے کہ آپ کی جو چہرے سینے کا ابھار ہے وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے. وہ نمایاں نہ ہونے کی کئی قسمیں، مثلا آپ بہت لوز، وہ تو سر دوپٹہ سے ہو جائے گا نا. نہیں دوپٹہ دیکھیے، دوپٹے سے سینے کا اظہار دوپٹہ ہے نہیں، سینے کا جو چھپانا ہے وہ دوپٹے کے لیے نہیں، دوپٹہ اس کے لیے نہیں ہے. دوپٹہ ہے گریبان کے زیوروں کے لیے. سینے کو چھپانے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا لوز لباس پہنے کہ سینے کا ابھار نظر نہ آئے، اور دوسرا آپ چادر لے لیں یا دوپٹہ لیں، دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف یہ سینے کے ابھار کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ دوپٹہ ہے، تو قرآن کا منشا یہ نہیں ہے. قرآن مجید نے دیکھیں 3 جو باتیں بیان کی ہیں، اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. تو عورت کی جو چھاتی ہے اس کی شرمگاہ ہے، اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ دوپٹے سے اگر وہ سمجھتی ہیں تو کی جا سکتی ہیں. لیکن میں نے کہا اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ اتنا لوز لباس پہن لیں کہ جس میں دوپٹے کی ضرورت نہ پڑے. یہ پاسبل ہے، بہت زیادہ لوز لباس پہن لیں آپ. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو میک دیم پرومیننٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ پرومیننس ہوگی تو پھر آپ چادر بھی لے سکتی ہیں. چادر لینا اصل میں کوئی الگ سے حکم نہیں ہے. جو الگ سے وہ حکم ہے وہ زیور کو چھپانے کے لیے ہے. جس چیز کو آپ سینے کو چھپانا کہہ رہی ہیں، بیسکلی دیٹ کین بی ڈن not just by dupatta, by other means as well. As I said, جیسے by wearing loose clothes. اصل چیز یہ کہ وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے. تو پھر تو سر یعنی کہ یہ دوپٹے کے بغیر بھی کام فار ایگزامپل اگر ہو جائے تو بھی پھر ٹھیک ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر دوپٹے کے بغیر سینے کا ابھار کسی ڈیزائن سے یا کسی لباس کے انداز سے چھپ سکتا ہے، مقصد چھپانا ہے وہ سینے کا ابھار. جیسے میں نے کہا اگر آپ اتنا لوز قمیض پہن لیں کہ سینے کا ابھار پتہ ہی نہ چلے تو وہ اس سے مقصد پورا ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ جی جو مقصد سامنے رکھیے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہم عدیلہ اسد سے لیں گے. عدیلہ پلیز گو ہے. تھینک یو فضل. تو یہ سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں یہ بھی مجھے بہت مشکل لگتی ہیں، قوانین کی آیت کی طرح. اس میں جو
ہم کیا اس آیت کو اس زمانے سے متعلق کر سکتے ہیں جیسے سورہ توبہ کی آیت کو کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو آگے بھی اپلائی کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہ تو ایسی آیتیں ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ آج کے بعد الیوم احل لکم الطیبات، آج کے بعد تو تمام طیبات آپ کے لیے جائز ہیں۔ ان اہل کتاب کی سرکشی کے نتیجے میں ہم نے ان پہ بعض چیزیں جو جائز تھیں ناجائز کر دی تھیں۔ یہ اسر و اغلال اس پیغمبر نے کھول دیے ہیں اور صحیح مذہب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے آگے بات آ رہی ہے، اس میں تو کوئی ایسی اسپیسیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ یہ تو آیت کا اعلان ہی یہی ہے کہ آج کے بعد، آج آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں سر، لیکن جیسے آپ نے ایکسپلینیشن میں سمجھایا نا کہ ڈومیننٹ کلچر مسلمانوں کا تھا، اس لیے ان کو اجازت وہ دیکھیں، وہ آیت سے نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ سے ہے۔ کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ آج اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، قرآن نازل ہونا مکمل ہو گیا ہے، دین کا اتمام ہو گیا ہے، خدا نے آپ کے لیے دین چن لیا ہے۔ وہ اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے شادی کا، یہ اس تناظر میں دیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں پچھلی آیت بتا رہی ہے۔ وہ جو آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کی پاک باز خواتین سے شادی کر سکتے ہیں، وہ تو آیت کے اندر سے ڈرائیو ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے شرط بیان کی جو استاد امین حسن اصلاحی اس کو شرط کے طور پہ تو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہائیلی ریکمینڈیڈ، تو یہ ریکمینڈیشن کانٹیکسٹ سے نکل رہی ہے فرام دا پریویس ورسز۔ سر ٹھیک ہے، وہ بھی بات میں ابھی سمجھ گئی، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کے اوپر اپلائی ہو تو زیادہ چاہیے، کیونکہ اصلاحی صاحب بھی میرا خیال سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی ایکسپلینیشن میں جو لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں نے بنی اسرائیل نے بہت مشرک خواتین سے شادی کری، ایون دو وہ لوگ ڈومیننٹ ہوں گے لیکن انہوں نے مشرک خواتین سے شادی کری تو ان کا ریلیجن اس کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ تو یہ تو وہی بات ہوگی، نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے، وہ تو یہ ہے کہ جو اہل کتاب کی جو غلطیاں ہیں، جنہوں نے جب یہ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں تورات لینے کے لیے، پیچھے وہ شرک میں گرفتار ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں اس طرح کا کوئی خدا دیا جائے، پھر اپنے جو وہ بھٹکے جب اپنے صحرائے سینا میں تھے، انہوں نے اس وقت مشرکہ خواتین سے شادی کر لی۔ یہ تو ان کی ڈیویشنز ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں یہ ڈیویشنز ختم ہو گئی ہیں ساری، اب دین کا معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اس کا پس منظر پہلے سمجھ لیجئے۔ پس منظر یہ تھا کہ اہل کتاب پر باعث جائز چیزیں ناجائز کر دی گئی تھی، اور قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے، ذالک ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے بعض جائز چیزیں ان پہ ناجائز کر دی تھی ایز اے پنشمنٹ۔ اب یہ آخری پیغمبر آ گیا ہے، اس نے حلال اور حرام کے جو معاملات کو ایک مرتبہ پھر صحیح کر کے رکھ دیا ہے، اب دیر از نو پرابلم۔ تو یہ اصل میں پس منظر تھا اس کا کہ توحید بالکل اب کا معاملہ واضح ہو گیا ہے، اہل کتاب کے ساتھ کوئی معاملہ اب گڑبڑ نہیں رہا۔ اب اگر آپ ان کے دسترخوانوں سے کھاتے ہیں تو کھانا بالکل کھا سکتے ہیں، ان کی اہل کتاب جو خواتین ہیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ تو اصل میں اعلان ہی یہ بتا رہا ہے کہ اٹ از فار آل ٹائمز ٹو کم۔ یہ تو بالکل الٹ جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ان آیتوں کو پہلے سیاق و سباق میں نکال کے پڑھیے۔ وہ جو آپ مثال دے رہی ہیں وہ سارے اسپیسیفک ایریاز ہیں، یعنی بنی اسرائیل نے اپنے سفر کے دوران کیا ڈیویشنز کی، پھر خدا ان سے ناراض ہوئے، اس کے نتیجے میں بچھڑے کی فرشتے تک وہ پہنچ گئے، اس کو خدا بنا لیا، ان کو سزا ملی وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو اصل میں ڈیویشنز کی مثالیں ہیں ساری۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، کوشش کرتی ہوں میں اس کو سمجھنے کی۔ اور جب یہ محسنات پہلے کہتا ہے محسنات من المؤمنات، تو اس کا مطلب ہے اس میں اور پھر بعد میں آتا ہے کہ محسنات اہل کتاب، والمحسنات من الذین تھوڑی سی اور سختی آ گئی۔ والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی محسنات کا مطلب وہی ہے جی جو پاک باز ہیں اہل کتاب میں سے۔ جی جی جی، مومنات یہ کہ پہلے تو مسلمان کا کہتا ہے محسنات من المؤمنات، نہیں، اور وہ بعد میں وہ ہے محسنات غافلات، وہ الگ ہے، وہ سورہ نور میں الگ سے بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان کی پاک باز خواتین۔ سورہ میدہ کی آیت میں جب یہ اجازت دی جائے گی تو محسنات من المؤمنات بھی تو ہے۔ وہ تو دیکھیے نا، وہ یہ بتایا گیا مسلمانوں کے لیے، آپ مسلمانوں کی پاک باز خواتین سے شادی کر سکتے ہیں اور اہل کتاب کی پاک باز خواتین سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ پاک بازی جو ہے یہ تو نکاح کی شرط ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ کس سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میں سمجھ گئی، مگر میں صرف یہ سوچتی کہ جب یہ محسنات مومنات بھی کہہ دیا ادھر، مطلب مسلمان میں سے وہ مسلمان، تو یہ اس میں اور تھوڑی سی اور اس کا مطلب تھوڑا سختی کا پہلو ہے کہ آپ اور زیادہ خیال رکھیں اب اس چیز کا، کہ جو آپ اہل کتاب میں کریں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال جی، تو یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو قرآن مجید چاہتا ہے کہ ان میں سے بھی وہ کہ جو احسان کے اندر ہوں، جو
प्योर हों और बदचलन और आवारा ना हो, ये उसकी तरफ इशारा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शबाना अंसारी, यू आर अप नेक्स्ट। शबाना, प्लीज सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तौहीद की इम्पोर्टेंस के हिसाब से, यानी तौहीद की इम्पोर्टेंस की वजह से अल्लाह ताला जो है वो अहले किताब से मना करता है शादी से। तो सर कुछ हमारे माशरे में मुख्तलिफ मसालिक हैं जिनमें जैसे बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, तो उनमें यह है कि उनमें कुछ फिरकों में जो है वो तौहीद को बहुत मतलब ये कि लाइटली लिया जाता है, और उसमें उसको जो है वो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं करना या मज़ारात पे सजदे करना और इस टाइप की चीज़ें उनमें शामिल हैं, लेकिन वो उसको शिर्क नहीं समझते। जबकि दूसरे फिरके जैसे अहले हदीस हैं या देवबंदी, तो वो इसको शिर्क समझ रहे होते हैं कि ये लोग शिर्क कर रहे हैं। और इसमें भी ये रिवाज है कि वो फैमिलीज जो है वो आमतौर पर इन फैमिलीज में शादी नहीं करती हैं, क्योंकि जब कभी था मतलब ये है कि वो नहीं शादी करना चाहती, इल्ला ये कि बहुत ही कोई मजबूरी हो, तो उसमें भी फिर पहले से लिखवाया जाता है कि आप मजबूर नहीं करेंगे ये काम करने पे, जो ये शिर्क और बिदात की सारी चीजें। तो इसको आप किस तरह देंगे, एक्सप्लेन ये चीज, या ये एहतियात बरतनी ठीक चीज है? तो मतलब ये कि कहाँ बाहर जाएं, अभी आप अहले किताब मर्दों की बात तो दूर की बात। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तौहीद, जी तौहीद एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे अपनी सोसाइटी में भी अब उसके ऊपर गुबार हो गया, पड़ गया हुआ है, और बहुत सारी मुश्रिकाना प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं विदाउट एट टाइम्स विदाउट रियलाइजिंग, एट टाइम्स मे बी रियलाइजिंग। तो इसमें तो ज़ाहिर है हमें इसीलिए बहुत ज़रूरी है ना कि अपने बच्चे और बच्चियों का रिश्ता करते हुए उनके अंदर तौहीद का शऊर पैदा करें और उनको ये बताएं कि देखिए अगर आप किसी ऐसे लड़के या लड़की से शादी करेंगे जिनकी फैमिली के अंदर मज़ारात पे जाना या पीरों फ़कीरों के पास जाना, उनसे तवस्सुल तलब करना, उनको मीडिएशन की जगह पे करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो तो आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है ना। इस वजह से इन सब चीज़ों में आपको अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि आप ठीक कह रही हैं कि मुसलमानों के अंदर भी मामलात जो हैं वो तौहीद के मामले में बहुत ज़्यादा इस्लाह के मुतकाज़ी हैं। तो ये तो एक अलग से एफर्ट है जो हमें जारी रखनी चाहिए, और इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो, प्रोबेबली आपने इस क्वेश्चन का जवाब ये बता दिया हो पहले से। आई जस्ट जॉइंड लाइक 15 मिनट्स अगो। मुझे ये पूछना था कि व्हेन यू आर डन विद योर मंथली साइकिल, तो जो नमाजें आप उस दौरान नहीं पढ़ सकते हो, वो बाद में आपको कंप्लीट करना होती है? नहीं, जो आपको जो नमाजें हैं वो आपको ये छूट है कि डोंट हैव टू कंप्लीट देम, सिर्फ रोज़ा, और वो भी फ़र्ज रोज़ा है जी, दैट इज़ ऑल। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सईदा, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि की आयत नंबर 34 में जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बन जाती है कि वहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें ये है कि आप पहले उनको मनाएं, औरतों का अगर वो सर्विस है तो उन्हें मनाएं, फिर उनके साथ बेड छोड़ दें और एंड में आप उन्हें स्ट्राइक करें। तो वो अद्रिबू हन्ना की जो मीनिंग है वो स्ट्राइक देम, एंड स्ट्राइक देम कहाँ से देते हैं, या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? एंड सेकंड क्वेश्चन कि कुरान में, क्योंकि हमें हमेशा बताया कुरान वालों, वो जब भी कुरान मुखातिब हुआ है तो वो इसी तरह से हमसे मुखातिब हुआ है। तो ये जिस मर्द को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी बीवी सर्विस है और तुम उसके साथ इस तरह से ये नहीं ये तरीके से करो, लेकिन तो फिर उस मर्द के लिए क्या क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो मर्द कैसा होना चाहिए? अगर अब हमारी सोसाइटी में तो फिर ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि मर्द कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर प्लीज क्वेश्चन सामने लाकर और बीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, दूसरी चीजें, इस दूसरे इल्स जो है इसकी वजह से होने लगते हैं, तो वो फिर प्लीज इलैबोरेट कर दें। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैंने शायद 1-2-3 हफ्ते पहले इस मौजू पे तफसील से गुफ्तगू की हुई है। ये जो आयत है फज़रिबू हुन्ना वाली और वाइफ बीटिंग के हवाले से, मैं आप जो चूँकि ज़ाहिर है उसमें आयत ज़ेर बहस है, उसका सियाक़ व सबाक़, उसमें नशूज़ की कट की डेफिनेशन, तो अगर आप वो वाला हिस्सा या वो जो है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे लोगों से, वो आपको बता देंगे कौन सी है वो गुफ्तगू। तो वो आप अगर सुन लेंगी तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप फिर भी ना मिला तो आप फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा दोबारा।
क्योंकि पूरा मौजू हमने कवर कर लिया हुआ है। डॉक्टर चिलान, आई जस्ट वांट टू मेक अ कमेंट, जो आप नेक्स्ट मैरिज से बात कर रहे हैं, जनरली स्पीकिंग बच्चों को जो इस्लाम वगैरह या रिलीजन जो भी सिखाया जाता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली द मदर टेक्स। सो अगर एक मुसलमान औरत एक अहले किताब से शादी भी करती है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि माँ अपने बच्चों को अपने रिलीजन के हिसाब से उनको पालती है। ये तो मेरा कमेंट है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आई फाउंड आउट recently a family member is gay. She's a lesbian. She's very religious, prays 5 times, has done Hajj and Umrah. She says God has made her like this. She does not think it is wrong. She's ready to face his judgment. I tried to talk to her, but she said कि I'm convinced कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है और मैं अल्लाह से 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। और आपके ख्याल में ऐसे बंदे को इंसान क्या कह सकता है? मेरे ख्याल है ऐसे बंदे को कुछ नहीं कहना चाहिए अगर वो इतने शऊर में खड़ी हैं कि उनको ख्याल है कि उनका कोई कसूर नहीं है और खुदावंद ताला ने उनको इसी तरह बनाया है, तो बस ठीक है। उनसे अगर वो आपसे कोई सवाल पूछें या कोई मज़हब पे डिस्कशन पे वो ख़ुद उनकी तरफ से कुछ यानी होता है ना कि कोई इस्तिफ़सार हो, इफ़ शी टेक्स द इनिशिएटिव, ज़ाहिर है कि वो मैच्योर खातून होंगी, उन्होंने अगर कुरान भी पढ़ा हुआ है, जैसे आपने बताया नमाज भी पढ़ती हैं, तो उन्होंने इन सब क्वेश्चंस के बारे में कोई जवाब जहन में कायम किया होगा ना। तो अगर वो जवाब के बारे में मुतमईन हैं तो फिर ज़ाहिर है उनका रब का मामला है। ये तो सिर्फ तभी हम उनसे कुछ कह सकते हैं कि अगर वो ख़ुद चाहें या ख़ुद सवाल करें या कोई इनिशिएटिव लें या ये जानने के बारे में कहें जी कि कुरान मजीद इससे कोई मुख्तलिफ बात करता है तो मुझे आप समझाएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनिशिएटिव अगर उनकी तरफ से है तो फिर तो डिस्कशन हो सकती है, और अगर वो मुतमईन है अपनी जगह पे और उनके जहन में सवाल भी नहीं है तो मेरा ख्याल है आपको उनका मामला बस खुदा के सपोर्ट कर देना चाहिए। Dr. Shah, she's done Umrah, Hajj. Can I suggest she sees a therapist? I don't think so. नहीं, Genetic? नहीं। देखिए, जब वो खुद इस चीज़ पे मुतमईन हैं आप तो उनको फिर अनॉय करेंगी ना ये कह के कि आप डॉक्टर के पास जाएं। जब वो कहती हैं कि मैं मुतमईन हूँ, ये तो जब तक उनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं होगा, आपको चाहिए कि आप उनसे अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस जो हैं उनको बरकरार रखें ताकि मुस्तकबिल में कभी इस तरह का वाक़या हो तो आप पे वो ट्रस्ट कर सकें। द डे यू सजेस्ट टू हर कि गो टू अ डॉक्टर, वो आपकी बात को समझेंगी नहीं। जहाँ तक जो आपने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उससे मैं अंदाज़ा लगा सका हूँ, वो ये महसूस करेंगी कि जैसे आप उन पर कुछ इम्पोज कर रही हैं। तो मैं तो एडवाइज़ नहीं करूँगा इस पर। डॉक्टर शाह, जो अर्लियर मेरी कमेंट थी कि मुसलमान औरत बच्चे को मजहब सिखाती है, नमाज वगैरह सिखाती है, तो शी इज इन अ बेटर पोजीशन देन अ क्रिश्चियन वुमन हु कन्वर्ट्स। एग्री विद मी? देखिए, अगर तहजीबी गलबा ना हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर है। फिर तो एक मुसलमान खातून जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। लेकिन अगर आप इस तहजीबी गलबे को आप सामने रखेंगी जिसको कुरान मजीद ने साक़ो सबाक़ में रिकमेंड किया है, तो फिर ये हो नहीं सकता। फिर असल में ये मैंने जैसे बहुत बार मिसाल दी कि मगरबी तहज़ीब इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे आप कुछ करते भी हैं तो वो मगरबी कल्चर्स में ढल के ही अपने रवायत तक पहुँचता है जिसमें आप में उसमें कोई डिस्टिंक्शन रखना चाहते हैं। इस दर्जे में जब आप किसी तहज़ीब को नुमायाँ कर देते हैं तो वहाँ फिर ये यानी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर एक क्रिश्चियन खातून भी अगर होगी तो शी विल बी एक्चुअली रेजिंग अ चाइल्ड इन अ मैनर कि वो बच्चा भी असल में दीन के बारे में जो एक तहज़ीबी गलबा चारों तरफ उससे इतना मुतासिर नज़र आएगा कि माँ की जो तरबियत है वो उस पर हावी हो जाएगी, यानी वो जो सोसाइटी की जो सिचुएशन है माँ की तरबियत पे हावी हो जाएगी। इसीलिए ये ज़रूरी है ना कि आप ये फ़ैसला तब करें। लेकिन अगर आप आम हालात में फ़ैसला करेंगे तो फिर आपकी बात ठीक है। फिर तो ज़ाहिर है एक मुसलमान खातून जो है प्रॉब्ली वो ज़्यादा इक्विप्ड है रादर देन द अदर वे अराउंड। सर, मेरा क्वेश्चन है, मुझे 2 क्वेश्चन हैं इनफैक्ट। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है कि मोहसिन ख़वातीन जो हैं उनसे निकाह किया जाए, तो अगर चाहे वो अहले किताब हों या मुसलमान हों, तो अगर उसके अंदर ये मोहसिन की शर्त है और अगर इस तरह से है कि किसी मुसलमान खातून से कोई गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है जिसकी बाद में रियलाइजेशन के बाद
वो अल्लाह ताला से तौबा कर लेती है, तो वो मोहसिन की कैटेगरी में ही है या वो मोहसिन की कैटेगरी में अब नहीं है? और दूसरा ये कि निकाह से पहले या निकाह के बाद क्या उसके बाद या वो भी एक्सक्लूड हो जाता है तौबा के साथ? दूसरा सवाल तो आपका मुझे पहुंचा नहीं, लेकिन पहला सवाल ये है कि जी बिल्कुल वो मोहसिन की कैटेगरी में है। एहसान से वो तब निकलेंगी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जो उन्होंने गुनाह अगर किया, जैसे कोई बदकारी की होती, वो सोसाइटी तक पहुंच जाती, सोसाइटी के नतीजे में वो कोर्ट तक जाती, कोर्ट उनको सज़ा देता और सज़ा के तौर पे वो फिर ज़ाहिर है कि सोसाइटी में ह्यूमिलिएट हो जाती, ये वो फिर एहसान से निकल जाती। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती की है जिसको उन्होंने अल्लाह से तौबा की है, उसको वो रिपीट नहीं कर ली और अल्लाह ताला ने इसमें पर्दा डाले रखा है, तो वो एहसान ही के अंदर शुमार होंगी, वो मोहसिन ही रहेंगी। क्या ये उसके ऊपर ये लाज़िम है कि अगर जब वो अपने निकाह के वक़्त, निकाह से पहले या निकाह के बाद अपने शौहर से ये उसको ये मतलब कन्फेशन उसके ऊपर लाज़िम है इस चीज़ का? देखिए ये तो हालात पे डिपेंड करता है, यानी ये बात कि आप क्योंकि वो अगर तो आप ये कह रही हैं कि मिसाल के तौर पे इसकी ये सिचुएशंस फ़र्ज़ कर ली जाए कि ख़ातून एक बच्ची से एक गलत काम हो गया, बदकारी में वो चली गई हैं और किसी मर्द के साथ उन्होंने मामला कर लिया, फिर शादी हुई, तो वो तो हस्बैंड को यानी डिस्कवर वो ख़ुद भी कर सकता है, ज़ाहिर है इन हालात में जब वो अपनी बीवी के करीब जाएगा, उनको पता चल जाएगा दैट शी इज़ ऑलरेडी लॉस्ट हर वर्जिनिटी। तो इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको बता देना चाहिए, बल्कि जो ज़्यादा सही तरीका ये है कि दिस इज़ समथिंग विच यू शुड 1 to 1 अगर आपको मौका मिले उनसे कहें जी ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के किसी दौर में हो गई थी, लेकिन इसको ख़त्म हमने कर दिया है और इसके बावजूद इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दैट गर्ल, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो। तो आम हालात में तो ये आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। बाद एक्सेप्शंस कोई ऐसी हो सकती हैं जिसमें कोई इस तरह की कोई मुख्तलिफ राय कायम की जाए, लेकिन आम हालात में तो ये कन्फेशन ज़्यादा मौजू है और ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि वो जो अहले किताब को इजाज़त दी हुई है शादी करने के लिए, जब इत्माम में हिजरत हो गई थी और उन सबको अरब से निकाल दिया गया था, तो क्या शादी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फ़ौरन निकाल दिया गया था। वो तो हज़रत उमर के ज़माने में वो गए हैं जब उन्होंने माहिदे को तोड़ना शुरू किया, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इनका आगाज़ हुआ। तो और फिर ये कि ये तो नहीं है ना कि सिर्फ अरब ही में रहे हैं, मुसलमान भी तो बाहर गए हैं, मुसलमान भी बाहर निकले हैं, फतूहात हुई हैं। आपने रोम हम मुसलमानों ने फ़तह किया है, ईरान फ़तह किया है, रोम में आपको पता है अहले किताब मौजूद थी ख़वातीन। तो ये सिर्फ अरब के लिए तो नहीं ना था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, जो शादी अगर कंसिमेट नहीं हुई है उसमें पैचअप करना हो, अगर डिवोर्स हो जाती है तो उसमें पैचअप का क्या प्रोसीजर होता है? दूसरा ये, अगर वो पैचअप नहीं होता है, डिवोर्स ही रहती है, तो उसमें महर का किस तरीके से डिसाइड होता है कि क्या वो आधा हो जाता है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि महर बांधा गया है या नहीं बांधा गया। उसका कुरान ने एक पूरा प्रोसीजर बताया कि अगर आपने कंज्यूमेट नहीं किया तो और आपने महर अदा नहीं किया तो फिर क्या होगा। अगर आपने बांध दिया है और कंज्यूमेशन नहीं की है तो फिर हाफ होगा, जिसको हम मेरे मिसल कहते हैं। तो ये तो चीज़ें वो कुरान ने बयान कर दी हैं। लेकिन आप जो पूछ रही हैं कि अगर वो डिवोर्स हो जाए और तो मैं उसका जवाब तो दे चुका हूँ कि उसमें फिर उसकी इद्दत कोई नहीं होगी। दे कैन मैरी अगेन इफ़ दे वांट टू। जी, वो उसमें वो 4 कंडीशंस हैं जो कुरान मजीद ने सूरह बकरा में बताई हैं। उसमें ये होता है कि आपने महर बांधा है और कंज्यूमेशन नहीं हुई, आपने महर बांधा है और हो गई और फिर तलाक हो गई है, तो वो उन तीनों चारों की कुरान मजीद ने अलग अलग बता दिया है कि कहाँ आप महर दें, कहाँ आपको आपके लिए बेहतर है कि आप अदा कर दें और कहाँ आपको आधा देना है और कहाँ आपको सिरे से नहीं देना। थैंक यू। सोबिया नौरीन प्लीज सवाल कीजिए। सर, ये जो लास्ट टॉपिक था इसमें इबादत के लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत बड़ा मसला है कि वो इरेगुलर बाज होता है बहुत सारे लोगों का, तो अब उसमें नहीं पता चलता कि नमाज कब छोड़ी जाए कब रखी जाए। रोजे की सूरत में भी बहुत सारे रोजे रखना मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी दिन और नमाज भी छोड़ना। तो उसके बारे में इतनी पढ़ी है लेकिन कहीं से नहीं पता चलता कि कब छोड़ दी जाए कब ना छोड़ी जाए इरेगुलर साइकिल की सूरत में। तो इसमें देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक मौके पे ये सवाल किया गया था एक खातून ने, और उन्होंने ये बताया था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह की रेगुलर साइकिल्स में या जहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो खून जो है वो उसको उन्होंने बताया था कि इस्तिहाज़े का खून है। इस्तिहाज़े का मतलब ये है कि बीमारी है, ये नॉर्मल हैज़ का खून नहीं है, तो लिहाजा इसमें आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आपकी जब साइकिल इरेगुलर हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि जो इस वक्त ब्लड आ रहा है, इज़ इट द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड या ये
استحاضہ یا اس کی جو دوسری ٹرمینالوجیز ہیں اس کی بہت سارا اور کیٹیگری انہوں نے بنا دی ہیں کہ یہ ان میں سے ہے. تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کو آپ فالو کریں. وہ آپ کو اگر یہ کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر یہ بتا دیتے ہیں کہ دس از ناٹ نارمل ہیز نارمل مینسٹرول بلڈ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ اس میں شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کو رکنا چاہیے. تو یہ اس کا زیادہ اچھا جج یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی گائنیکالوجسٹ یا کسی ایسی ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں جو آپ کو اس طرح کے معاملات میں ایک ریڈی ایڈوائس دے سکیں. تو آج کل خود بھی بالکل کنفیوز ہی رہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ بھی دین کی طرف پریفر کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، ان سے آپ سوال، ان کا سوال دیکھیں، اگر آپ ٹھیک کریں گی نا تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. اصل میں اگر آپ سوال ان سے مذہبی کریں گے تو مذہب کی طرف ریفر کر دیں گے. آپ ان سے یہ سوال کریں جی کہ یہ اسپاٹنگ ہو رہی ہے، یہ ٹائم اوور ہو گیا، یہ فلاں ہو رہا ہے، اس کو میں کیا ریگولر مینسٹرول بلڈ میں شامل کروں یا یہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو میں خود بہت سارے اس طرح کی ڈاکٹر، چونکہ یہ سوال بہت کامن ہے جو خواتین پوچھتی ہیں، تو جو اچھی گائنیکالوجسٹ ہیں دے آر ایبل ٹو ٹیل یو کہ یہ کہاں، کیونکہ خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جب ریگولر سائیکل ہوتی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے بھی پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ دوائیں دیتے ہیں بہت ساری جو ریگولرائز کر دیتی ہیں. جہاں پہ وہ ریگولر ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں دیکھیں یہ سائیکل یہاں پہ ریگولر ہے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ 7 days کاؤنٹ کریں یا 6 days کاؤنٹ کریں جو آپ کے نارمل ٹائم کو ہیں، اور آپ باقیوں کے بارے میں ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو آئی تھنک آپ کسی اچھی جو پروفیشنل گائنیکالوجسٹ سے اگر آپ نے مذہبی سوال پوچھا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. آپ ان سے پن پوائنٹڈلی سوال پوچھیے یہ جو اس وقت بلڈ ہے یہ اس کی نوعیت کیا ہے، آپ وہ اپنی میڈیکل سائنس کی روشنی میں بتائیں، تب وہ ان تک پہنچے گی بات. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. تھینک یو سو مچ. عدیلہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. سر میرا سوال اپنے پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے. یہی سورہ میدہ کی آیت میں مجھے آپ نے کہا وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے اور سب کانٹیکسٹ سے آپ کو سبق لینا پڑے گا سب چیزیں. جی We lost your voice, عدیلہ. تو نہ کریں تو اس حکم سوری پلیز ریپیٹ یور کوشچن کیونکہ آپ کی آواز بیچ میں آنا بند ہو گئی تھی. سر میں سورہ میدہ کی آیت سے ریلیٹڈ میرا وہ ایک اسی سوال کی کنٹینیویشن ہے کہ ہم اس کو اگر ریشنلائز تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم وہ ریشنل ہٹا دیں اور سب چیزیں کانٹیکسٹ ہٹائیں تو پھر اس حکم کی لاجک کیا ہے کہ مرد کو اجازت دی گئی اور عورت کو نہیں دی گئی؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ ہٹائیں کیوں. دیکھیے یہ تو سوال آپ نے وہ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں تو پھر قیامت ہی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں نہیں، یہ تو ہیں، تو اب فرض کیوں کیا جائے؟ ایک چیز جو خدا نے ایک کلام جب کلام اتارا تو اس کو مقصد یہ تھا کہ سیاق و سباق میں سمجھا جائے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آیت اتاری، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت یہ اتاری ہوتی پھر تو ہم اس چکر میں پڑھتے. جب خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک سورہ دی، سورہ کے اندر ایک آیت کی پلیسمنٹ دی، آیت کو خود ایک مختلف آیتوں کے جھرمٹ میں رکھا، پھر ہمیں کسی فرضی جگہ پہ کیوں جائیں ہم؟ یہ ایک قطعی بات ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک کمپوزٹ چیز دی ہے، کمپریہنسو چیز دی ہے، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ ہمارا دنیا کی سب کتابوں سے ہی تعلق ہے سوائے ان کتابوں کے جن کو ہم پرووربل بکس کہتے ہیں، جو بک آف کوٹیشنز ہیں، وہاں پہ کوٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ ان کو پڑھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو بک آف کوٹیشنز نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو کنٹینیوسلی ایک آپ کو ایک پیراگراف میں یا ایک سیکشن میں اپنی بات بیان کر رہی ہے. تو اس لیے صرف اس کے علاوہ ہمیں فرض کیوں کرنے ہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ سر اس لیے کہ جیسے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں نا، نہیں دیکھیں، ہم ریشنلائز نہیں کر رہے. دیکھیے ہم تو ریشنلائز نہیں کر رہے، ہم تو کانٹیکسٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ریشنلائز تب کرتے ہیں کہ جب آپ نے آیت پر آپ نے ڈیرا جما لیے اور آیت سے آپ نے کوئی مقدمہ نکالا اور اس مقدمے کی انالوجی آپ نے اور ڈرا کرنی شروع کر دی. یہ تو ریشنلائزیشن نہیں کہتے اس کو. یہ تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. سیکوینس آف ایونٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اس بہت ایک ایسی چیز ہے جو میرے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو مشرکین سے تو آپ نے سرے سے شادی کرنی ہی نہیں ہے. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئیں. یہ تو قرآن نے مشرکین عرب کے بارے میں کہہ دی جو پولیتھیسٹ ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جب یہ آیا کہ جب مدینہ میں وہ گئے اور وہاں پہ جب مذہب اس جگہ پہ آ گیا کہ جہاں پہ آپ کہہ لیجیے اسلام کا غلبہ ہو گیا تہذیبی طور پہ بھی اور ویسے بھی، تو کہا گیا کہ اچھا اب یہ شرک کے بارے میں تو ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، اب مسئلہ یہ کہ اہل کتاب بھی تو شرک کرتے ہی ہیں نا، تو چلیں یہاں ہم ان کی خواتین سے گوارا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے مردوں سے بھی گوارا کر دیا تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہم چاہتے ہیں کہ شرک کا معاملہ دب کے رہے وہ دب کے رہے گا نہیں،
کیونکہ مرد خود ایک ڈومیننٹ جگہ پہ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, وہ خود فیصلہ کرنے کی جگہ پہ ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے دروازہ کھول دیا تو یہ پھر ایک لحاظ سے جس شرک کو ہم روٹ آؤٹ کرنے کے لیے سارا اہتمام کر رہے تھے وہ پھر سے کہیں نہ کہیں سے داخل ہو جائے گا. تو یہ تو ریشنلائزیشن نہیں ہے, یہ تو اصل میں آیتوں کا سیکوینس ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں, اگر آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ از ناٹ ان لائن ود یور اون انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ, تو آپ اس آیت کو الگ بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہیں جیسے آپ کر رہی ہیں. تو میں تو اصل میں اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فلو ہے جس کی بنیاد پہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, اینڈ یو آر فری ٹو ایکچولی چوز اے ڈفرنٹ وے. سر ہم یہ بھی اس میں اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ مرد کو اگر ہم قوام کہتے ہیں تو قوام کی حیثیت سے پھر اس کو یہ اجازت دی گئی ہے, یہ قرآن نے کہا نہیں نا, کیونکہ وہ قوام ہوتا ہے. دیکھیے ہمیں تو پہلے کچھ دیکھنا چاہیے کہ نصوص کیا کہتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصوص اگر خاموش ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو کوئی آدمی قوام کہہ سکتا ہے, کوئی آدمی تہذیب کہہ سکتا ہے, کوئی آدمی 10 باتیں کہہ سکتا ہے. تو پہلے دیکھیں نصوص سے چلنا چاہیے. جو فرائی اسکول کا جو ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وی گو تھرو اے سرٹن ورس ریگارڈنگ واٹ دا ورس فرسٹ سیز. اگر وہ ورس سائلنٹ ہے تو پھر ہم یہ کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. قوامیت کے بارے میں فرض کیجیے قرآن ہی یہ کہتا کہ بھئی یہ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ قوامیت ہے, پھر تو نصوص نے بات مکمل کر دی. اب جب نصوص کے علاوہ آپ غور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو استدلال پیش کرنا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک استدلال پیش کیا سیاق و سباق کا, آپ کوئی اور استدلال پیش کر سکتی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ججمنٹ اس کی بنیاد پہ ہوگی کہ کون سے زیادہ انٹلیکچولی کنونسنگ ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. ہاں جی سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ مائی لاسٹ کوشچن کہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ دنیا کی ہر تہذیب میں سر ڈھانپنا ایک ہوتا تھا پریکٹس, لیکن آج کل تو نہیں ہے نا پریکٹس. تو آج کل کیسے اگر ایک بندہ انٹرپریٹ کر رہا ہوگا لیٹس سے انگلینڈ میں بیٹھ کے, تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں, آج کل کے لیے تو ایسے ہی سوال آپ کریں گے جیسے آپ یہ کہیں گے یہ چائنیز جو ہیں یہ تو ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو دنیا کے باقی لوگ نہیں کر رہے. تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہاں قرآن مجید اصل میں سچویشن تو نہیں ہے نا, وہ کہہ رہا ہے الا ما ظہر منہا, انسان جن کو عام طور سے کھول کے رکھتا ہے, تم لوگ جن کو کھول کے رکھتے ہو. یہاں تم سے مراد آج کے لوگ نہیں ہیں, انسان جو کہ جنرل ان کی پریکٹس کیا رہی ہے, انسانوں کی پریکٹس یہاں پہ مخاطب ہے, نہ کہ اس وقت انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے یا آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ آپ کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے, یہ کہا کہ انسان جو عام طور سے کھول کے رکھتے ہیں. تو جب آپ انسان کی بات کریں گے تو پھر یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو دیکھیں گے نا, نہ کہ ان یور اون ایریا. اور وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کہ جب کوئی عورت چوڑی پہنتی ہے وہ لائک چوڑیاں تو وہ آ جاتا ہے فور آرم کہ آپ نے اس کو بھی کور کرنا ہے. جی بالکل, اگر آپ نے اس کے اوپر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو پھر آپ اس کو کور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ یہ وہ اعضاء نہیں ہے جو آپ سے آپ کھلے رہتے ہیں, وہ آپ کے رسٹ تک ہے. رسٹ سے نیچے اگر آپ کوئی چیز پہنتے ہیں تو پھر یہ they have to be covered except for your محرم relatives. And that I don't think it would be that strict, کیونکہ جب آپ اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں تو سلیو اوپر نیچے تو ہو ہی جاتی ہے. جی وہ تو دیکھیں نا, ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, تو اس لیے اس کے بارے میں بالکل رول اور ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سو مچ. یہ آج کا ہمارا آخری سوال تھا. ہمارا ٹائم بھی ختم ہوا, تو probably we'll see you next session. جی انشاءاللہ. اوکے جی, خدا حافظ.